السلام علیکم لسنرز، اے راحت کی جرم و سزا پر مبنی ایک نئی کہانی سنتے ہیں جس کا عنوان ہے آزمائش۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بلال احمد نے کبھی سمیر کے خلاف کوئی کام نہیں کیا تھا، بس اچھا کمانے کے لیے جائز طریقوں پر عمل کرتا تھا۔ کچھ وقت جد و جہد میں گزرا، ناکامیاں اور کامیابیاں ساتھ ساتھ چلتی رہیں۔ پھر تقدیر نے اس کا ہاتھ پکڑا، ایکسپورٹ کا کام شروع کیا تھا تو اس کے بارے نیارے ہو گئے۔ پھر بلڈنگ کنسٹرکشن کا کام شروع کیا، تقدیر شانہ بشانہ تھی۔ کروڑ پتی بن گیا، دولت ہر طرف سے اس پر برس رہی تھی۔ 2 بچوں کا باپ بن گیا، بیٹے کا نام نسیم احمد اور بیٹی کا عالیہ کوثر رکھا۔ عالیہ نسیم سے 3 سال چھوٹی تھی۔ 4 افراد کا یہ کنبہ عیش و عشرت کی آغوش میں جھول رہا تھا۔ محل نما گھر خوشیوں کا بسیرا تھا۔ بیگم جہاں آرا بچوں کی تربیت کر رہی تھیں جنہیں اعلیٰ اسکول میں تعلیم دلائی جا رہی تھی۔ وقت کو کون لگام دے، دیکھتے ہی دیکھتے بچے جوان ہو گئے۔ نسیم احمد نے سول انجینئرنگ میں BE کیا۔ چونکہ شروع ہی سے باپ کے کام میں دلچسپی لیتا تھا، اس لیے بلال احمد نے اس کے لیے انجینئرنگ کا شعبہ منتخب کیا تھا، اور بڑھتی ہوئی عمر کے ساتھ ساتھ نسیم پوری طرح باپ کے کاروبار میں شریک ہو گیا تھا۔ وہ بلال احمد کا دست راست بن گیا۔ بیٹی عالیہ کوثر نے BA کرنے کے بعد یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا اور سوشل ورک میں MA کر لیا۔ اسے خود بھی سوشل ورک سے دلچسپی تھی۔ دولت کی کمی نہیں تھی، چنانچہ ایک NGO نے اسے بڑا عہدہ دے دیا تھا اور وہ سماجی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی تھی۔ یوں یہ پرسکون گھرانہ زندگی کا خوبصورت سفر کر رہا تھا۔ پھر بلال احمد نے اپنے ایک ہم پلہ گھرانے میں نسیم احمد کے لیے رشتہ دیا اور نویدہ دلہن بن کر آ گئی۔ اس طرح اس محل میں ایک اور کردار کا اضافہ ہو گیا۔ بیٹے کی شادی کے بعد بلال احمد کو بیٹی کی شادی کی فکر ہوئی۔ ان دونوں کے علاوہ ان کی زندگی میں تھا ہی کیا؟ عالیہ خوبصورت تھی، اعلیٰ تعلیم یافتہ تھی، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ کروڑ پتی باپ کی بیٹی تھی۔ خود اس کے اپنے حصے میں کافی جائیداد اور بینک بیلنس تھا۔ یہ بات سبھی جانتے تھے، چنانچہ اس کے لیے بھلا رشتوں کی کیا کمی ہوتی۔ لیکن جب باپ نے اس کی شادی کی بات کی تو اس نے بڑے اعتماد سے کہا، ابو، آپ میرے مثالی باپ ہیں۔ جس طرح آپ نے مجھے اعتماد دیا ہے، اسی طرح میں نے بھی کبھی آپ کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچائی۔ میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی۔ وجہ بیٹی؟ بلال احمد نے پوچھا۔ بس ابو، میں ابھی آزاد زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ آزاد تو تم شادی کے بعد بھی ہوگی۔ اتنی دولت ہے تمہارے پاس کہ تم ہمیشہ حکمرانی کرو گی۔ البتہ میں تمہیں ایک اور اجازت دیتا ہوں کہ اگر تمہاری کوئی پسند ہو تو ہمیں بتا دو۔ اگر تمہاری پسند کوئی عام آدمی بھی ہو تو ہم اسے قبول کر لیں گے۔ بلال احمد کی اس بات پر عالیہ ہنس پڑی۔ آپ کے ذہن میں وہ فلمیں ہوں گی جن کی کہانیاں اسی قسم کی ہوتی ہیں۔ شکر ہے ایسی کوئی کہانی مجھ سے منسلک نہیں ہے۔ یہ شاید حقیقت تھی یا پھر عالیہ کوثر نے کسی مصلحت کے بنا پر باپ کو اصل بات نہیں بتائی تھی، ورنہ کالج اور یونیورسٹی میں لڑکیوں کے ساتھ ساتھ کئی لڑکوں سے بھی اس کی دوستی تھی۔ ان میں اعلیٰ اور دولت مند گھرانوں کے نوجوان تھے۔ رشتہ داروں میں بھی کئی نوجوان اس سے شادی کے خواہش مند تھے، لیکن عالیہ ابھی شادی کے لیے تیار نہیں تھی۔ اپنی NGO کے ذریعے وہ بہت سے کام کرنے کی خواہش رکھتی تھی۔ پھر اس محل کے باسیوں میں سے ایک کردار کم ہو گیا۔ یہ بلال احمد تھے، جو معمولی سے بیمار ہوئے اور دیکھتے ہی دیکھتے چٹپٹ ہو گئے۔ ان کی موت بالکل اچانک تھی۔ اچھے خاصے تندرست تھے۔ آفس میں بیٹھے بیٹھے اچانک سینے میں شدید درد ہوا، وہیں سے اسپتال لے جایا گیا، لیکن جب اسپتال پہنچے تو ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ ان کی اچانک موت بہت سی مشکلات کی حامل تھی۔ نسیم احمد ہرچند کے باپ کے کاروبار میں پوری طرح شریک تھا، لیکن کچھ ایسے مالی امور تھے جن سے ناواقف تھا۔ بلال احمد نے کچھ ایسے منصوبوں میں
پاؤں پھنسایا ہوا تھا جن میں کروڑوں روپیہ بلاک تھا۔ اب یہ سب اس کے شانوں پر آ پڑا تھا۔ پہلے تو وہ بری طرح بوکھلا گیا، لیکن بلال احمد نے اعلیٰ تنخواہوں پر ایسے تجربے کار لوگوں کو رکھا ہوا تھا جنہوں نے نسیم احمد کی مدد کی، اور رفتہ رفتہ اس نے بہت سے معاملات سنبھال لیے۔ بلال احمد کی اس بھیانک موت سے سب سے زیادہ متاثر اس کی بیوی جہاں آرا تھی۔ 30 برس کا ساتھ تھا، معمولی بات نہیں تھی۔ اس نے اپنے شوہر کے ساتھ مشکل وقت گزارا تھا اور اس کے بعد دولت کی فراوانی دیکھی تھی۔ بچے تو سونے کا چمچہ منہ میں لے کر پیدا ہوئے تھے۔ شوہر کی جدائی سے وہ ٹوٹ گئی، سب کچھ بے معنی ہو گیا۔ بچے جوان تھے، خود مختار تھے۔ اس نے تمام ذمہ داریوں سے ہاتھ اٹھا لیے اور ہر طرح کا نظم و نسق بچوں کو سونپ دیا۔ عالیہ کی دنیا الگ تھی۔ باپ نے اس کی زندگی دولت سے محفوظ کر دی تھی۔ اس کے پاس اتنا تھا کہ وہ اپنی نسلوں تک کو عیش کرا سکتی تھی۔ NGO کے تحت اس نے بہت سے بکھیڑے پال لیے تھے اور ان میں مصروف رہتی تھی۔ چنانچہ جب جہاں آرا نے اپنی ذمہ داری سونپنا چاہی تو عالیہ نے صاف کہا، ان ذمہ داریوں کو اٹھانے کا حق صرف بھابھی نویتا کو ہے، وہی اس گھر کی مالک ہیں۔ مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اعتراض کسی کو نہیں تھا، اس لیے گھر کا نظم و نسق نویتا نے سنبھال لیا۔ شوہر نے ساتھ چھوڑ دیا تھا، اس لیے بیچاری جہاں آرا کا دل دنیا میں نہیں لگ رہا تھا۔ چنانچہ وہ بستر سے جا لگی۔ ابتدا میں نسیم احمد اور عالیہ نے یہی سمجھا کہ ماں شوہر کے جانے سے دل برداشتہ ہو گئی ہے، لیکن جب جہاں آرا ہڈیوں کا ڈھانچہ بننے لگی تو بچوں کو سخت تشویش ہوئی۔ نسیم احمد کاروبار میں الجھا رہتا تھا، جبکہ عالیہ کی کائنات ماں تھی۔ پھر جب قابل ترین ڈاکٹروں نے جہاں آرا کو کینسر ڈکلیئر کیا تو سب کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ شوہر کی موت کے صرف 5 ماہ کے بعد جہاں آرا نے بھی دم توڑ دیا اور بچے صدمے سے گنگ ہو گئے۔ خاص طور سے عالیہ سکتے میں آ گئی تھی۔ وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر انہیں تلاش کرتی تھی۔ نسیم احمد اور نویدہ اس کا بہت خیال رکھتے تھے اور اسے کوئی تکلیف نہیں ہونے دیتے تھے۔ والدین کی موت کے بعد سارے کاروبار اور جائیداد کے مالک یہی دونوں بہن بھائی تھے۔ نسیم احمد کے حصے میں اس کی بیوی نویدہ بھی شریک تھی، لیکن عالیہ بلا شرکت غیرے اپنے حصے کی مالک تھی۔ بہت سے نوجوانوں کو معلوم تھا کہ ایک خوبصورت اور نوجوان لڑکی کی شکل میں وہ سونے کی کان ہے۔ چنانچہ کئی نوجوان اس سے شادی کے خواہش مند تھے۔ وہ اسے رجھانے کی کوشش کرتے اور اس کے بھائی نسیم احمد سے رابطہ بڑھا کر اسے عالیہ کے ساتھ شادی کی پیشکش کرتے، لیکن عالیہ نے دو ٹوک بھائی سے کہہ دیا تھا کہ ابھی وہ شادی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ تمہاری صحت متاثر ہو رہی ہے عالیہ، شادی کر لو تو مصروف ہو جاؤ گی، دل بہل جائے گا، اور پھر یہ زندگی کا حصہ ہے، نسیم احمد نے سمجھایا۔ اب ٹھیک کہتے ہیں بھائی، امی کے جانے کے بعد میرا دل گھر میں نہیں لگتا۔ ہر کونے سے ان کی آواز آتی ہے، وہ ہر طرف چلتی پھرتی نظر آتی ہیں۔ تو پھر میں کس سے بات کروں؟ کس بارے میں؟ تمہاری شادی کے بارے میں؟ اگر تمہیں کوئی پسند ہو تو بے دھڑک مجھے اس کے بارے میں بتاؤ، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ وہ کوئی بھی نہیں ہے اور میں شادی کے لیے راضی بھی نہیں۔ پھر میں بلو ایونیو والے فلیٹ میں منتقل ہو رہی ہوں۔ میں نے اسے ڈیکوریٹ کرنے کے لیے ایک انٹیریئر ڈیکوریٹر فرم کو آرڈر دے دیا ہے۔ ارے کیا تم ہمیں چھوڑ دو گی؟ نویتا نے حیرت سے کہا۔ یہ آپ سے کس نے کہہ دیا؟ بس میں وجہ بتا چکی ہوں، یہاں رہ کر امی بہت یاد آتی ہیں، اس لیے میری صحت گر رہی ہے۔ اس کے علاوہ بلو ایونیو کے سامنے جو میرا پلاٹ ہے، میں وہاں ایک پلازا بنانا چاہتی ہوں اور اس کے لیے میرے ساتھ ہاشم احمد کام کرے گا۔ کیوں؟ تم یہ کام مجھے بھی کہہ سکتی تھی۔ بس بھائی، یہ سب میں نے اپنے لیے کیا ہے اور میرا خیال ہے کہ میں یہ سب کر کے اپنی صحت کو بہتر کر سکتی ہوں۔ ہاشم احمد ان کا دور کا رشتہ دار تھا اور اس نے بھی سوشل ورک میں ایم اے کیا تھا۔ یونیورسٹی میں بھی وہ عالیہ کے ساتھ پڑھتا تھا، لیکن دوران تعلیم دونوں اجنبی سے ہی رہتے تھے۔ ہاشم احمد کا گھرانہ معمولی سا تھا، شاید اسی وجہ سے ان کے گھرانے میں زیادہ قربت نہیں تھی۔
البتہ ہاشم احمد کبھی کبھار ان لوگوں کے گھر آ جاتا تھا۔ نسیم احمد اسے پسند نہیں کرتا تھا، اسی لیے عالیہ کی زبانی ہاشم کا نام سن کر اس کے دل میں تقدر سا پیدا ہوا تھا۔ البتہ عالیہ نے جو کچھ کہا تھا حتمی لہجے میں کہا تھا۔ نسیم احمد بہن کو اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ جو ارادہ کر لیتی ہے وہ فیصلہ کن ہوتا ہے۔ مزید یہ کہ بلو ایونیو کا وہ لگژری فلیٹ عالیہ کی ملکیت تھا۔ فلیٹ سج گیا تو عالیہ گھر کی قدیم ملازمہ حسینہ کے ساتھ وہاں منتقل ہو گئی۔ یہ خوبصورت بلڈنگ بھی بلال احمد نے بنائی تھی، جس میں فلیٹ اور دکانیں تھیں۔ پتہ نہیں ہاشم نے کس طرح عالیہ تک رسائی حاصل کی تھی، جبکہ یونیورسٹی میں عالیہ نے کبھی ہاشم کو کوئی خاص اہمیت نہیں دی تھی۔ الغرض یہاں آنے کے بعد ہاشم اکثر عالیہ کے ہاں نظر آنے لگا۔ بظاہر وہ سامنے والے پلازا کی تعمیر کے سلسلے میں آتا تھا، لیکن اس کے دل میں کچھ اور ہی تھا۔ اس نے عالیہ کی ہر ضرورت سنبھال لی تھی اور جی جان سے اس کے ہر کام کے لیے تیار رہتا تھا۔ اس رات نسیم احمد اور اس کی بیوی نویتا عالیہ کے پاس آئے تھے۔ ہاشم وہاں موجود تھا، جسے دیکھ کر نسیم احمد کا منہ بگڑ گیا۔ کیسی ہو عالیہ؟ نویتا نے عالیہ سے گلے مل کر کہا۔ ٹھیک ہوں بھابھی، مصروف ہو گئی ہوں۔ اچھا لگ رہا ہے، عالیہ مسکرا کر بولی۔ میں چلتا ہوں عالیہ، کل صبح بجری کے ٹرک آ جائیں گے، ہاشم نے اپنی طرف کسی کی توجہ نہ پا کر کہا۔ ٹھیک ہے ہاشم، تم صبح کس وقت آؤ گے؟ عالیہ نے کہا۔ الصبح، ٹرک والے صبح 5 بجے اپنا کام شروع کر دیں گے۔ الیاس خان رات سائٹ پر رکے گا، ہاشم نے جواب دیا۔ اوکے، تم ناشتہ میرے ساتھ ہی کرنا، عالیہ نے کہا اور ہاشم بغیر کسی سلام دعا کے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد نسیم احمد نے کہا، ہاشم احمد کس حیثیت سے تمہارے پاس کام کر رہا ہے؟ بس بھائی، اپنا رشتہ دار ہے، پھر صحیح طریقے سے میری معاونت کر رہا ہے۔ ایک طرح سے میں نے اسے ٹھیکیدار کی حیثیت دیتی ہے، سب کچھ وہی دیکھتا ہے۔ کنسٹرکشن اس کا شعبہ تو نہیں ہے، وہ تمہیں دونوں ہاتھوں سے لوٹے گا۔ میں تمہیں ایک بہت اچھا اور تجربے کار ٹھیکیدار دے سکتا ہوں۔ تمہیں پتہ ہے کہ ہمارے ماں باپ ہاشم احمد اور اس کے خاندان کو پسند نہیں کرتے تھے، یہ اچھے لوگ نہیں ہیں۔ مجھے خود پر بھروسہ کرنے دیجیے بھائی، ہاشم میرے ساتھ کوئی برائی نہیں کر سکتا، آپ اس کی فکر ہی نہ کریں۔ میں تم سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں عالیہ، میں تمہارا بڑا بھائی ہوں، ماں باپ کی موت کے بعد ایک طرح سے تمہارا سرپرست میں ہی ہوں، اور میرا فرض ہے کہ میں تمہارے مستقبل کے بارے میں سوچوں۔ تم بہت خود اعتماد ہو، لیکن ہمارا معاشرہ ایک مخصوص سوچ کا حامل ہے، وہ مجھ پر انگلیاں اٹھا رہا ہے۔ لوگوں کا خیال ہے کہ تم ہمارے ساتھ غیر مطمئن تھیں، اسی لیے تم نے گھر چھوڑ دیا۔ بات نویتا تک پہنچی ہے کہ نویتا کا رویہ تمہارے ساتھ اچھا نہیں تھا۔ یہ لوگوں کا خیال ہوگا بھائی، ہمارا اپنا تو نہیں۔ تمہارے بھائی تمہارے لیے بہت پریشان رہتے ہیں، کہتے ہیں کہ عالیہ اکیلی ہوگی، اور پھر عالیہ اس وقت تمہارے لیے بہت اچھے رشتے موجود ہیں۔ تم ہمیں اجازت دو کہ ہم بات آگے بڑھائیں۔ عمر بڑھ جاتی ہے عالیہ تو اچھے رشتے نہیں آتے، نویتا نے کہا۔ عالیہ خاموشی سے سر جھکائے سنتی رہی، پھر آہستہ سے بولی، مجھے غور کرنے کے لیے کچھ وقت دیں بھائی۔ ہاں ہاں، خوشی سے، تم غور کر لو، ابھی یہاں اکیلے رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تم نے اگر ہاشم کو اس سلسلے میں ذمہ داریاں سونپ دی ہیں تو میں اس پر اعتراض نہیں کروں گا، لیکن تمہاری اجازت سے اپنا ایک تجربے کار آدمی یہاں لگا دوں گا جو ہاشم کی نگرانی رکھے اور اسے کوئی بے ایمانی نہ کرنے دے۔ ابھی ایسا نہ کریں بھائی، بعد میں دیکھ لیں گے، عالیہ نے کہا۔ چلو ٹھیک ہے، لیکن تم ہماری باتوں پر اچھی طرح غور کرنا۔ 2 ایسے رشتے میرے پاس ہیں جو کافی اچھے ہیں، لیکن اس کے باوجود تم جو چاہو گی وہی ہوگا۔ نویتا اور نسیم احمد کافی دیر عالیہ کے ساتھ رہے اور وہ خوش خوش وہاں سے چلے گئے۔ دوسری صبح نسیم احمد کو اس وقت ایک فون کال موصول ہوئی جب وہ ٹھیک طرح سے جاگا بھی نہیں تھا۔ اس نے ناگواری کے انداز میں اپنا سیل اٹھا کر نمبر دیکھا، پھر بگڑے ہوئے لہجے میں بولا، کون؟
حسینہ بول رہی ہوں سر جی۔ دوسری طرف سے عالیہ کی ملازمہ کی روتی ہوئی آواز سنائی دی۔ کیا بات ہے؟ کیا ہو گیا؟ جلدی آ جائیے سر جی، خدا کے لیے جلدی آ جائیے۔ بات کیا ہے؟ سر جی عالیہ بی بی، سر جی جلدی آ جائیے سر جی۔ حسینہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ نسیم احمد نے فون بند کر دیا۔ اس نے پھرتی سے تیاری کی اور نویدہ کے ساتھ کار دوڑاتا ہوا بلو ایونیو پہنچ گیا۔ حسینہ دروازے کے پاس کھڑی رو رہی تھی۔ کیا ہو گیا؟ عالیہ کہاں ہے؟ نسیم احمد نے پوچھا اور حسینہ نے عالیہ کے بیڈ روم کی طرف اشارہ کر دیا۔ بیڈ روم میں عالیہ اپنے بستر پر مردہ پڑی ہوئی تھی۔ رات کو وہ اچھی خاصی سوئی تھی، لیکن صبح جب حسینہ چائے لے کر اس کے کمرے میں داخل ہوئی تو وہ مردہ پڑی تھی۔ نسیم احمد کی حالت خراب ہو گئی تھی۔ نویدہ نے ڈاکٹر کو بلایا، جس نے عالیہ کی موت کی تصدیق کر دی۔ حسینہ نے بتایا تھا کہ گزشتہ رات کو ان دونوں کے جانے کے بعد ہاشم احمد آیا تھا۔ وہ بہت دیر تک عالیہ کے ساتھ رہا تھا۔ عالیہ نے حسینہ سے اس کے لیے چائے بنوائی تھی اور ان دونوں نے ساتھ ہی چائے پی تھی۔ پھر ہاشم احمد چلا گیا تھا۔ نسیم احمد پر بہن کی موت کا شدید اثر ہوا تھا۔ وہ گمسم ہو گیا تھا۔ کوئی 1 ہفتے کے بعد ہاشم نسیم احمد کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے نسیم احمد سے کہا، اب تو آپ پرسکون ہوں گے، آپ کی بہن میرے چنگل سے آزاد ہو گئی۔ کیوں آئے ہو؟ نسیم احمد نے تلخ لہجے میں کہا، آپ کو کچھ حقیقتیں بتانے آیا ہوں۔ یہ بات شاید آپ کے علم میں نہ آئی ہو کہ میں عالیہ کا شوہر اور آپ کا بہنوئی ہوں۔ نسیم احمد کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ کچھ دیر تو وہ بول ہی نہ سکا۔ پھر اس نے بمشکل کہا، کیا تمہاری موت میرے ہاتھوں سے لکھی ہے؟ جو بکواس تم کر رہے ہو اس کا نتیجہ جانتے ہو؟ وہ میری بیوی تھی، میرا پیار تھی وہ۔ اس کی موت کے بعد میں تنہا رہ گیا ہوں۔ ہم دونوں کا باقاعدہ نکاح ہوا تھا۔ کچھ عرصے کے بعد ہم اس کا اعلان کرنے والے تھے، لیکن موت نے اسے مہلت نہیں دی۔ میری چہیتی بیوی تھی وہ۔ بکواس کر رہا ہے تو، جھوٹ بول رہا ہے۔ میری بہن تجھ جیسے گھٹیا شخص سے شادی کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ نسیم احمد نے سخت دیش کے عالم میں کہا۔ زبان میری بھی خراب ہو سکتی ہے نسیم احمد، اس لیے اپنے حواس قابو میں رکھو اور جو میں کہہ رہا ہوں اسے غور سے سنو۔ منہ چھپانے سے بلی بھاگ نہیں جاتی۔ عالیہ میری بیوی تھی، میرا اس سے باقاعدہ نکاح ہوا تھا۔ یہ ہمارے نکاح نامے کی فوٹو کاپی ہے۔ اس نے اپنی جیب سے ایک فوٹو کاپی نکال کر نسیم احمد کے سامنے پھینک دی۔ تم جعلساز ہو، جرائم پیشہ ہو۔ میں تمہیں غصے کی وجہ سے نسیم احمد کے منہ سے بات نکل نہیں رہی تھی۔ میں جو کچھ بھی ہوں پر عالیہ مرحومہ کا شوہر ہوں۔ میرا خیال تھا کہ تم مجھے اپنا بہنوئی تسلیم کر کے مجھ سے ہمدردی کرو گے کہ میری بیوی اور تمہاری بہن ہم سے جدا ہو گئی، لیکن تمہارے رویے نے ثابت کر دیا کہ تم ایک سنگ دل اور بے رحم بھائی ہو۔ خیر، میں تم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس نکاح نامے کی روح سے میں مرحومہ کی دولت اور جائیداد کے وارثوں میں سے ہوں، چنانچہ اس کے اثاثوں سے میرا حصہ مجھے دے دیا جائے۔ مجھے پتہ چل گیا کہ تمہارا اصل مقصد کیا ہے۔ میری بہن کسی قیمت پر تم جیسے گھٹیا آدمی سے شادی نہیں کر سکتی تھی۔ اس طرح کے جعلی نکاح نامے بنا لینا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس نکاح نامے کو جعلی ثابت کرنے کے لیے آپ کو عدالت آنا ہوگا۔ اگر عدالت میں یہ جعلی ثابت ہو گیا تو ٹھیک ہے، میں آپ سے کچھ نہیں مانگوں گا، لیکن اگر ٹھیک ثابت ہوا تو مجھے میرا حصہ دینے سے آپ انکار نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، تم عدالت میں جاؤ، جہنم میں جاؤ، میں اس جعل سازی کے جرم میں تمہیں سزا دلائے بغیر نہیں رہوں گا۔ اور تم نے میری مرحوم بہن پر الزام لگایا ہے، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ نسیم احمد، ہم دور کے صحیح لیکن رشتہ دار تو ہیں۔ میں نے تو یہ سوچا تھا کہ میری بیوی تو دنیا سے چلی گئی، ہم اس نئے رشتے سے ایک دوسرے سے قریب ہو جائیں گے۔ میں تمہارے ساتھ مل کر کام کروں گا۔ وہ پلازا جس پر عالیہ نے کام شروع کیا ہے میں اپنی نگرانی میں تعمیر کراؤں گا اور اس کا نام کوثر پلازا رکھوں گا۔ وہ میری عالیہ کی نشانی ہوگا۔ اب بھی کہتا ہوں کہ ہوش سے کام لو۔ عدالتوں کے چکر لگانے پڑیں گے، رسوائی ہوگی،
अखबारात में खबरें छपेंगी। इससे बचना चाहते हो तो अफवाह व तफहीम से काम लो। मुझे मेरा हक दे दो और दोस्तों की तरह रहो। मैं तुम्हारे लिए बहुत काम का बंदा साबित होऊंगा। दूसरी सूरत में हमारा फैसला अदालत में होगा। मैं तुम्हें इस फ्रॉड की सज़ा दिलाकर रहूँगा। तुम जैसे लोगों को मैं अच्छी तरह जानता हूँ और अब मैं तुम्हें इस फ्रॉड की सज़ा दिलवाए बगैर नहीं रहूँगा। तुम्हें जेल जाना होगा। इस तरह के जाली निकाहनामे बनवाकर किसी को ब्लैकमेल करने की सज़ा भुगतनी होगी तुम्हें। ठीक है, मैं इंतज़ार करूँगा और आपको मशवरा दूंगा कि किसी सियाने से मशवरा भी कर लें। मुमकिन है आपको अकल आ जाए। चलता हूँ, हाशिम अहमद ने कहा और अपनी जगह से उठ गया। इसके जाने के बाद नसीम अहमद बुत की तरह साकित बैठा रहा। इसके चेहरे पर परेशानी झलक रही थी। हाशिम अहमद के तेवर बहुत ख़राब थे। वैसे भी ये शख्स इसे शुरू से नापसंद था और इसे आलिया की ये बात पसंद नहीं आई थी कि इसने हाशिम जैसे औबाज शख्स को अपने माविन के तौर पर क्यों मुंतखब किया था, जबकि वो जानती थी कि हाशिम की रेपुटेशन अच्छी नहीं है। कॉलेज और यूनिवर्सिटी में भी वो नापसंदीदा शख्सियत शुमार होता था। वो निकाहनामे की फ़ोटोकॉपी छोड़ गया था। नसीम अहमद ने खुद को संभाल कर कॉपी उठाई और उसके इंदराजात देखने लगा। सब कुछ ठीक था। बज़ाहिर इसमें कोई खामी नज़र नहीं आती थी, लेकिन इस दौर में सब कुछ मुमकिन है। हर दस्तावेज़ जाली बनाई जा सकती है। ये निकाहनामा असली है, ऐसा हो ही नहीं सकता था। नसीम अहमद की सबसे बड़ी राजदार इसकी बीवी थी। इसने नवीदा को पूरी तफसील बताई तो वो भी दंग रह गई। उसने नफ़रत भरे लहजे में कहा, मुझे तो वो सूरत ही से जुर्म पेशा लगता है। हैरत है, आलिया ने इस जैसी गंदी फितरत के इंसान को इतनी लिफ्ट क्यों दी। वैसे इस बात के इम्कानात तो हैं कि इसने आलिया को भी ब्लैकमेल करके अपने जाल में फंसाया हो, लेकिन तुम इसकी ये बदमाशी चलने मत देना। मैं तो इसकी ऐसी की तैसी कर दूंगा। इसने मुझे समझा क्या है? नसीम अहमद ने तेश के आलम में कहा। कुछ दिनों के बाद हाशिम ने नसीम को फ़ोन किया। मैं हाशिम बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। तुम्हारी तरफ से किसी कार्रवाई का इंतज़ार कर रहा हूँ। मेरा ख्याल है कि तुमने कोई अक्लमंदी का फ़ैसला कर लिया है। हाँ कर लिया है। गुड, तो फिर मामला तय कर लो। मेरे हिस्से की जायदाद और असासे मेरे हवाले कर दो। हम अच्छे रिश्तेदारों की तरह ज़िंदगी गुजारेंगे। तुम गधे हो, तुम जैसे सड़क छाप लफंगे अगर किसी को ब्लैकमेल कर सकें तो फिर दुनिया कल्लाश हो जाए। मैं ये सोचकर अभी तक खामोश हूँ कि शायद तुम्हें अकल आ जाए, लेकिन लगता है कि तुम्हारी शामत आ गई है। जवाब में हाशिम की हंसी सुनाई दी थी। फिर इसने कहा, ठीक है, अब एक्शन शुरू। ये कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया। इस गुफ्तगू के कोई 15 दिन के बाद नसीम अहमद को एक वकील की जानिब से नोटिस मौसूल हुआ, जिसमें नसीम अहमद से कहा गया था कि वो अपने बहनोई हाशिम अहमद को उसकी बीवी की जायदाद में से उसका हक दे दे, वरना इसके खिलाफ अदालती कार्रवाई की जाएगी। नसीम अहमद परेशान हो गया। इस शाम नबीता ने शौहर को परेशान देखकर पूछा तो उसने वो नोटिस उसके सामने रख दिया। नबीता भी परेशान नज़र आने लगी। फिर बोली, इसका मतलब है कि हमें अब ये केस लड़ना होगा, लेकिन क्या ये एक मुजरिमाना अमल नहीं है? 100% है। हमारे कानूनी मुशीर शफीउद्दीन साहब बेचारे ज़ईफ़ हो गए हैं। इस केस के लिए कोई और वकील करना पड़ेगा। एक बात जहन में आई है। यूनिवर्सिटी के ज़माने की एक दोस्त है, सपूरा शर्जील। थोड़े दिन पहले एक डिपार्टमेंटल स्टोर में मिली थी। पुलिस की वर्दी में इतनी प्यारी लग रही थी कि क्या बताऊं। बड़े प्यार से मुझसे मिली, अपना कार्ड दे गई है, इससे बात करें। नसीम अहमद सोचता रहा, फिर बोला, कार्ड महफूज है? हाँ, नबीता ने कहा। सफूरा ने मुख्तसरन नबीता और उसके शौहर के बारे में शामिर को बता दिया था। दोनों ने आने वालों का खैर मकदम किया। सफूरा ने शामिर से इनका तारुफ कराया और इन्हें बैठने की पेशकश की। दोनों शुक्रिया अदा करके बैठ गए। रस्मी गुफ्तगू के बाद नसीम अहमद ने शामिर को पूरी कहानी तफसील से सुनाई थी।
پوری کہانی سننے کے بعد شامر نے کہا، آپ نے اس نکاح نامے کی تصدیق کی؟ نہیں۔ نکاح نامہ آپ کے پاس ہے؟ جی، میں لایا ہوں۔ نسیم احمد نے جیب سے نکاح نامے کی نقل نکال کر شامر کے سامنے رکھ دی۔ شامر نے سرسری نگاہوں سے اسے دیکھا، پھر صفورہ سے بولا، کیس یہ ہے کہ ایک مدعی نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کی مرحوم بیوی کی جائیداد سے اس کا حصہ دلایا جائے، اور مرحومہ کے بھائی صاحب کا کہنا ہے کہ مدعی نے جھوٹا نکاح نامہ پیش کیا ہے۔ مرحومہ اس کی بیوی نہیں تھی، نکاح نامہ جعلی ہے۔ جی سر، صفورہ نے کہا۔ ٹھیک ہے صفورہ، کیس عدالت میں جانے دو۔ نسیم احمد صاحب، آپ سے ایک تعلق نکل آیا ہے۔ آپ چونکہ کاروباری آدمی ہیں، اس لیے ان الجھنوں کو وقت نہیں دے سکتے۔ ایسا ہی صفورہ، چونکہ نویدہ بھابھی کی دوست ہیں، اس لیے وہ اس کیس میں پوری دلچسپی لیں گی۔ ہاشم کیس عدالت میں لے جانا چاہتا ہے تو اسے ایسا کرنے دیں، آپ خاموش رہیں۔ عدالت سے آپ کو سمن آئے تو ہم بتائیں گے۔ آپ کے لیے وکیل کا بندوبست ہم خود کر دیں گے، آپ پریشان نہ ہوں۔ میں کس منہ سے آپ کا شکریہ ادا کروں؟ ذاتی بات ہے، لیکن آپ سے کہنے میں مجھے حرج نہیں ہے۔ والد صاحب نے بہت سے پروجیکٹ شروع کر دیے تھے، ان کی موت اچانک ہوئی، اس لیے مجھے انہیں سمجھنے کا موقع نہیں ملا۔ اس طرح میرے کروڑوں روپے پھنس گئے، جن کی پریشانی الگ ہے۔ خیر، وہ آپ کا کاروباری مسئلہ ہے، البتہ آپ ہاشم والی پریشانی ذہن سے نکال دیں۔ یہ بہت بڑا سہارا دیا ہے آپ نے، میں اس کے لیے صفورہ بہن کا شکر گزار ہوں۔ ان دونوں کے جانے کے بعد شامر نے مسکراتی نظروں سے صفورہ کو دیکھا اور بولا، جی مس صفورہ، کیا کہتی ہیں آپ اس کیس کے بارے میں؟ واقعات تو دلچسپ ہیں، اور میں آپ کی شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس میں دلچسپی لی۔ دلچسپی تو لینی تھی، چونکہ خون ناحق رنگ لایا ہے۔ نہیں سمجھی، صفورہ نے شامر کو دیکھتے ہوئے کہا۔ سیدھا سیدھا قتل کا کیس ہے، شامر نے پرسکون لہجے میں کہا، اور صفورہ اچھل پڑی۔ قتل؟ اس نے سرسراتی ہوئی آواز میں کہا۔ ہاں، بیچاری عالیہ موت کے گھاٹ اتار دی گئی، اور اس کی موت کو کسی نے اہمیت ہی نہیں دی۔ کیسی عجیب بات ہے، وہ کیوں مر گئی؟ موت کی وجہ کیا تھی؟ اگر وہ ہاشم کی بیوی تھی تو ہاشم کو پتہ لگانا چاہیے تھا کہ ایک تندرست عورت آخر اچانک کیسے مر گئی۔ اس کے چہیتے بھائی اور بھابھی نے بھی اس تصدیق کی کوشش نہیں کی کہ آخر اس کی بہن کی موت کی وجہ کیا تھی۔ نہ ہی اس کے شوہر نے ایسی کوئی کوشش کی، بس دولت میں حصہ ملنے یا نہ ملنے کا معاملہ دونوں کو درپیش ہے۔ او مائی گاڈ، اسی کو کہتے ہیں دل کی اونٹ پہاڑ۔ کتنی سادہ سی بات ہے۔ تو کیا آپ کے خیال میں یہ 100% قتل کا کیس ہے؟ شامر حتمی لہجے میں بولا۔ صفورہ سوچ میں ڈوب گئی، پھر اس نے کہا، اگر ایسی بات ہے تو اس کا مطلب ہے کہ عالیہ کوثر کو ہاشم احمد نے قتل کیا ہے۔ اس نے کسی طرح ایک جعلی نکاح نامے کا بندوبست کیا، ایک ایسے نکاح نامے کا جسے جعلی ثابت نہ کیا جا سکے۔ اس کے بعد اس نے عالیہ کوثر کو قتل کر دیا، اور اب وہ اس کی جائیداد میں سے حصہ لینا چاہتا ہے۔ کہہ سکتی ہو، لیکن عالیہ کے اکلوتے بھائی نے، جسے عالیہ کی ملازمہ نے عالیہ کی موت کی خبر دی تھی، اپنی بہن کے بارے میں کیوں نہیں سوچا کہ آخر اس کی موت کیسے واقع ہوئی؟ اسے اس کی چھان بین تو کرنی چاہیے تھی۔ ارے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ صفورہ نے چکراتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں مس صفورہ، آپ کے لیے ایک دلچسپ ایکسرسائز۔ بے شک اس کیس کی کوئی FIR نہیں ہے، لیکن ایک انسانی زندگی چلی گئی ہے اور اس کی موت مشکوک ہے۔ آپ قانون کے محافظ کی حیثیت سے اس موت کی تفتیش کر سکتی ہیں۔ چیلنج؟ صفورہ نے مسکرا کر کہا۔ 100%۔ ٹھیک ہے استاد معظم، صفورہ نے شوق مسکراہٹ سے کہا، میں زمان شاہ کو ساتھ لے جا سکتی ہوں؟ زمان شاہ آپ کو بخشا گیا۔ صفورہ نے زمان شاہ کے ساتھ میٹنگ کی اور پھر اس معاملے کی پوری تفصیل بتائی، پھر مسکرا کر بولی، ہمیں اس کیس کی پوری تفصیل معلوم کرنی ہوگی زمان شاہ صاحب۔ شاہ صاحب نے کہا ہے کہ اس کیس کی پوری چھان بین کریں،
گویا یہ ہمارا امتحان ہے۔ کیس واقعی دلچسپ ہے، ہم کام کریں گے۔ اگر نسیم احمد اپنی بہن کی موت کا شبہ ہاشم پر ظاہر کر کے اس کی FIR کٹوا دے تو زیادہ اچھا رہے گا۔ میں اس سے بات کرتی ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ اس سے ملیں، میں ہاشم کے بارے میں معلومات حاصل کرتا ہوں، سمان شاہ نے کہا۔ دونوں کو یہ کیس پیچیدہ لگ رہا تھا۔ لطف کی بات یہ تھی کہ شامیر نے ان دونوں کو امتحان میں ڈالا تھا اور وہ اس میں اپنے جوہر دکھانا چاہتے تھے۔ سپورہ نے فون پر نویدہ سے رابطہ کیا اور ان سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ خوشی سے آ جاؤ نسیم، تم لوگوں کی بڑی تعریف کر رہے تھے اور ایک اور بات بھی کہہ رہے تھے۔ کیا؟ بتا دوں؟ نویدہ کی آواز میں شوقی تھی۔ بتاؤ کیا؟ کہہ رہے تھے کہ بڑی خوبصورت جوڑی ہے، انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ تم دونوں ضرور شادی کر لو گے۔ ویری گڈ۔ نسیم احمد صاحب نجومی بھی ہیں کیا؟ اچھا، میں شام کو 6 بجے آ رہی ہوں۔ اوکے، ہم دونوں تمہارا انتظار کریں گے۔ شامیر بھی آئیں گے نا؟ نہیں، صرف میں آؤں گی، وہ مصروف ہیں۔ شام کو ٹھیک 6 بجے سپورہ ایک خوبصورت لباس میں نسیم احمد کی خوبصورت رہائش گاہ پہنچ گئی۔ دونوں نے اس کا پراتفاق خیر مقدم کیا تھا۔ کیسی لگ رہی ہے میری دوست؟ نویدہ نے نسیم احمد سے پوچھا۔ لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ پولیس میں ہیں۔ پراہتمام چائے کے دوران سپورہ نے اپنی آمد کی وجہ بیان کی۔ میں خاص طور سے یہ جاننا چاہتی ہوں، نسیم احمد صاحب، کیا آپ کو اپنی بہن کی موت پر شبہ کیوں نہیں ہوا، جبکہ وہ ایک صحت مند لڑکی تھی اور آپ اسی دن اس سے ملے تھے؟ پھر اچانک ان کا انتقال کیسے ہو گیا؟ کیا اس بات کے بارے میں آپ نے نہیں سوچا؟ نسیم احمد کے چہرے پر رنج کے آثار پھیل گئے۔ اس نے ایک گہری سانس لے کر کہا، نہیں، اس کے لیے یہ پیشین گوئی کر دی گئی تھی۔ اس وقت وہ 16 سال کی تھی کہ اسے ڈبل نمونیا ہوا اور اس کی حالت کافی خراب ہو گئی۔ نمونیا کے شدید حملے سے اس کا داہنا پھیپھڑا سکڑ گیا جو ٹھیک نہ ہو سکا۔ پھیپھڑے کی اس خرابی سے اسے سانس کی تکلیف ہو گئی۔ اسے کئی بار شدید تکلیف ہوئی اور وہ مرتے مرتے بچی۔ ڈاکٹروں کا کہنا تھا کہ کوئی شدید حملہ اس کے لیے جان لیوا ہو سکتا ہے۔ جس کیفیت میں نے اسے دیکھا تھا وہ بالکل ویسی ہی تھی جیسی 2-3 بار ہو چکی تھی۔ گویا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کی بہن کی موت قدرتی ہے، اسے قتل نہیں کیا گیا؟ نہیں سپورہ صاحبہ، میری بہن طبعی موت مری ہے۔ مجھے خدا کو منہ دکھانا ہے، میں کسی کو پھنسانے کی کوشش نہیں کر سکتا۔ ہاں میں ہاشم احمد کی اس سازش کو بھی کامیاب نہیں ہونے دینا چاہتا۔ اس نے یہ ڈھونگ صرف اس لیے رچایا ہے کہ عالیہ کی دولت کو ہڑپ کر سکے۔ دوسری بات یہ کہ بے شک عالیہ فلیٹ میں چلی گئی تھی، لیکن ہم بہن بھائی کا پیار کم نہیں ہوا تھا۔ اس کا موقف تھا کہ اسے یہاں رہ کر ماں باپ یاد آتے ہیں اور وہ غم و اندو کا شکار ہو جاتی ہے، اس لیے وہ گھر سے دور رہنا چاہتی ہے۔ میں نے اور نویدہ نے اسے بہت سمجھایا مگر وہ ضدی تھی۔ اگر آپ سے کہا جائے کہ ہاشم کی اس سازش کے جواب میں آپ اس پر اپنی بہن کے قتل کا شبہ ظاہر کریں اور اس کے خلاف FIR درج کرائیں تو کیا آپ تیار ہو جائیں گے؟ یہ جھوٹ ہوگا انسپکٹر صاحب، میں ایک شریف ماں باپ کا بیٹا ہوں، مجھ سے یہ جھوٹ نہیں بولا جائے گا۔ میری بہن طبعی موت مری ہے، یہ بات میں جانتا ہوں۔ سپورہ کچھ دیر بیٹھ کر چلی گئی۔ اس نے بہت کوشش کی نسیم احمد ہاشم کے خلاف قتل کا مقدمہ درج کرا دے، لیکن وہ اس کے لیے تیار نہیں ہوا۔ دوسرے دن سمان شاہ نے ہاشم کے بارے میں پوری تفصیل بتائی۔ ہاشم کی والدہ بچپن میں مر چکی تھی، باپ ایک دکاندار تھا، ہاشم اس کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اس نے تعلیم حاصل کی لیکن کالج اور یونیورسٹی میں بھی وہ ایک ناپسندیدہ شخصیت رہا۔ باپ کی موت کے بعد اس نے باپ کے سارے اثاثے فروخت کیے اور سنگاپور چلا گیا۔ وہاں سے 4 سال کے بعد واپس آیا اور ایک فلیٹ کرائے پر لے کر اس میں رہنے لگا، لیکن وہ اپنے اخراجات کہاں سے پورے کرتا تھا یہ بات سیغہ راز میں ہے۔ اب وہ کہاں رہتا ہے؟ سپورہ نے پوچھا۔
حیدری اسکوائر کے فلیٹ نمبر 60 میں۔ یہ فلیٹ اس نے سنگاپور سے آنے کے بعد کرائے پر لیا تھا۔ صفورہ سوچ میں ڈوب گئی، پھر اس نے ہنستے ہوئے کہا، شامر صاحب نے دو ٹوک انداز میں کہا ہے کہ یہ کیس ہمیں نمٹانا ہے، اس لیے زمان شاہ صاحب ان سے مدد لیے بغیر ہمیں کچھ کرنا ہے۔ ویسے آپ شامر صاحب کی جادوگری کے بارے میں تو جانتے ہیں۔ جب ہم اپنی ساری جد و جہد ختم کر کے کوئی مناسب فیصلہ نہیں کر پائیں گے تو وہ انگلی کا اشارہ کریں گے کہ جاؤ فلاں شخص کو گرفتار کر لو۔ انہوں نے بڑے وثوق سے کہا کہ عالیہ کو قتل کیا گیا ہے اور قتل کا شبہ فوراً ہاشم کی طرف جاتا ہے، لیکن خود عالیہ کا چہیتا بھائی اس کی موت کو قتل ماننے کے لیے تیار نہیں، بلکہ وہ اسے قدرتی موت قرار دیتا ہے۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں میڈم، ایسا لگتا ہے جیسے نسیم احمد کو زیادہ دلچسپی اس بات سے ہے کہ وہ دولت اور جائیداد کو بچائیں۔ بہن دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتی۔ ہاں، جائیداد ہاتھ سے جانی نہیں چاہیے۔ اگر ہاشم خود کو عالیہ کا شوہر ثابت کرنے میں کامیاب ہو گیا تو کروڑوں روپے کے اثاثے ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ لیکن استاد محترم کو آپ جانتے ہیں زمان شاہ صاحب، انہوں نے دو ٹوک کہہ دیا ہے کہ عالیہ کوثر کو قتل کیا گیا ہے۔ وہ نسیم احمد کے حق میں ہیں، نہ ہاشم احمد کے۔ اب بھلا کس کی مجال ہے کہ عالیہ کے قاتل کو روشنی میں نہ آنے دے؟ زمان شاہ کی پیشانی پر سوچ کی سلوٹیں ابھر آئیں۔ صفورہ بھی گہرائی سے اپنے اگلے اقدامات پر غور کرنے لگی۔ پھر اس نے گہری سانس لے کر کہا، ہم اس کیس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ پہلے ہم اس نکاح والے حصے کو دیکھیں اور یہ پتہ چلائیں کہ واقعی عالیہ کا نکاح ہاشم سے ہوا تھا یا نہیں، پھر قتل والے معاملے کو دیکھیں گے۔ حالانکہ نسیم احمد نے صفورہ کے کہنے کے باوجود ہاشم کے خلاف FIR درج نہیں کرائی تھی، لیکن صرف نویدہ کی صفورہ سے دوستی کی بنیاد پر شامر نے صفورہ کو اپنی دوست کی قانونی مدد کی اجازت دے دی تھی، اور اس لحاظ سے اس نے طارق مفتی نامی ایک نوجوان وکیل سے نسیم احمد کا تعارف کرا دیا تھا اور طارق مفتی کو تھوڑا سا بریف بھی کر دیا تھا۔ چنانچہ ہائی کورٹ میں ہاشم احمد کی طرف سے دائر کیے گئے دعوے کی سماعت کا آغاز ہو گیا۔ زمان شاہ اور صفورہ نے بھی سادہ لباس میں سماعت میں شرکت کی تھی۔ طارق مفتی نے ان دونوں سے بھی اس سماعت کے بارے میں مشورہ کیا تھا۔ طارق مفتی نے جج صاحب کو مخاطب کر کے کہا، موجودہ دور میں جعلی دستاویزات بنانا ایک فن بن چکا ہے جناب عالی۔ یہ دستاویزات نہایت مہارت سے تیار کی جاتی ہیں کہ انہیں جعلی ثابت کرنا بے حد مشکل ہوتا ہے۔ میں اس نکاح کے بارے میں کوئی بات نہیں کروں گا کیونکہ مدعی جس خاتون سے نکاح کا دعویٰ کر رہا ہے وہ زندہ نہیں ہے جو اس دعوے کی تصدیق یا تردید کر سکے، لیکن میں مدعی سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ اجازت ہے، جج صاحب نے کہا۔ ہاشم احمد، آپ کا دعویٰ ہے کہ عالیہ کوثر کی موت سے 4 مہینے پہلے آپ کا ان سے نکاح ہوا تھا؟ جی ہاں، ہاشم نے جواب دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ دونوں نے کم از کم 4 ماہ کی مدت تک ازدواجی زندگی گزاری ہے؟ جی ہاں، ہاشم نے کہا۔ گویا ازدواجی زندگی میں آپ دونوں ہر طرح مطمئن تھے؟ پہلی بار ہاشم احمد کے چہرے پر گھبراہٹ کے آثار نمودار ہوئے۔ وہ ان سوالات کا مطلب سمجھ نہیں سکا تھا۔ اس نے گھبرا کر اپنے وکیل نثار علی کی طرف دیکھا تو نثار علی نے فوراً صورتحال کو سنبھالا۔ مجھے اعتراض ہے جناب عالی، یہ بالکل غیر ضروری نوعیت کے سوالات ہیں۔ میرا کوئی سوال غیر ضروری نہیں ہے جناب والا، میں عدالت کو ابھی بتاؤں گا کہ یہ سوالات کتنے ضروری ہیں۔ اعتراض مسترد کیا جاتا ہے، جج نے کہا۔ شکریہ جناب والا۔ تو ہاشم احمد، آپ کا کہنا ہے کہ آپ دونوں ایک کامیاب ازدواجی زندگی گزار رہے تھے؟ جج جی ہاں، بالکل۔ ہاشم کی گھبراہٹ بدستور تھی۔ آپ دونوں کی شادی محبت اور پسند کی تھی؟ جی بالکل۔ 8 ماہ پیشتر مرحومہ کے پیٹ کا آپریشن ہوا تھا۔ یہ آپریشن ایک پرائیویٹ اسپتال۔ وکیل طارق مفتی نے سامنے رکھی ایک فائل اٹھا کر
اس کے کچھ اوراق الٹے اور انہیں دیکھتے ہوئے بولا، میری کوئن اسپتال میں ہوا تھا اور مرحومہ کے پیٹ سے رسولی نکالی گئی تھی۔ یہ آپریشن مشہور سرجن طاہرہ بیگ نے کیا تھا۔ ان کاغذات کے مطابق یہ آپریشن 17 مارچ کو ہوا تھا اور مرحومہ کی حالت کافی خراب ہو گئی تھی۔ جی بالکل، ہاشم نے کہا، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ آپریشن کا یہ نشان جو ان کاغذات کے مطابق 4.5 انچ لمبا تھا، ان کے پیٹ پر بائیں سمت تھا یا دائیں سمت؟ ہاشم ایک دم سٹ پٹا گیا اور اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ ابھی تک تو سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا، لیکن یہ ایسا سوال تھا جس کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ مجھے ٹھیک سے یاد نہیں، اس نے قدرے توقف سے اٹکتے ہوئے کہا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ عورت آپ کی بیوی تھی اور 4 ماہ تک آپ اس کے ساتھ ایک خوشگوار ازدواجی زندگی گزارتے رہے ہیں، تو یہ کیوں کر ممکن ہے کہ آپ اس نشان کی سمت بھول گئے ہوں یا اس نشان سے واقف نہ ہوں؟ میں نے یہ کب کہا ہے کہ آپریشن کے نشان سے واقف نہیں ہوں؟ ہاشم نے اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن اس کے لہجے کی کمزوری اس کے موقف کا پتہ دے رہی تھی، جسے صاف محسوس کیا جا رہا تھا۔ آپ نے یہ نشان اچھی طرح دیکھا ہوگا، آپ اس کی موجودگی کی گواہی تو دے سکتے ہیں۔ ظاہر ہے، وہ میری بیوی تھی، میں نے اس نشان کو صاف کرنے کے لیے اسے کئی کریمیں لا کر دی تھیں، اور ان کریموں کے استعمال کا مشورہ آپ کو ڈاکٹر طاہرہ بیگ نے ہی دیا تھا؟ نہیں، میں نے دوسرے ڈاکٹروں کے مشورے سے یہ کریمیں لا کر دی تھیں۔ جن دنوں یہ آپریشن ہوا تھا آپ انہیں دیکھنے کئی بار اسپتال گئے ہوں گے۔ ظاہر ہے، ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ وہ کتنے دن اسپتال میں رہی تھی؟ مجھے ٹھیک سے یاد نہیں، اور یہ بھی یاد نہیں کہ آپریشن کے زخم کا نشان دائیں سمت تھا یا بائیں سمت۔ وہ نشان تقریباً پیٹ کے درمیان میں تھا، مجھے ٹھیک سے یاد نہیں، لیکن یہ تو یاد ہے کہ ان کے پیٹ پر نشان تھا۔ جی یہ یاد ہے۔ شکریہ جناب والا، مجھے ہاشم احمد سے اور کچھ نہیں پوچھنا۔ مدعی نے مکمل طور سے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ مرحومہ عالیہ کوثر کا یہ آپریشن پوری طرح ان کے علم میں ہے، اور یہ بات یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ 8 ماہ پہلے مرحومہ عالیہ کوثر کے پیٹ کا بڑا آپریشن ہوا تھا اور ان کے پیٹ سے رسولی نکالی گئی تھی، لیکن انہیں یہ یاد نہیں کہ آپریشن کا 4.5 انچ لمبا نشان بائیں سمت تھا یا دائیں۔ آپ اس سے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ جج نے سوال کیا۔ یہی کہ مدعی بالکل جھوٹا ہے جناب والا، طارق مفتی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مرحومہ عالیہ کوثر ایک تندرست و توانا لڑکی تھی، اس کا کبھی کوئی آپریشن نہیں ہوا۔ میری کوئن اسپتال کا شہر میں کوئی وجود نہیں ہے، نہ کوئی ڈاکٹر سرجن طاہرہ بیگ موجود ہیں۔ سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ 17 مارچ مرحومہ کی سالگرہ کا دن ہے، اور اس دن وہ ایک عمدہ تقریب کرتی تھیں جس میں ان کی دوست لڑکیاں شریک ہوتی تھیں۔ پچھلے سال بھی انہوں نے اسی دن اپنی آخری سالگرہ منائی تھی، جس کی گواہی وہ سب لڑکیاں دے سکتی ہیں۔ مرحومہ کا کبھی کوئی آپریشن نہیں ہوا اور نہ ہی ان کے جسم پر کوئی نشان تھا۔ مدعی نے کبھی ان کے بدن کی جھلک نہیں دیکھی، یہ مسلسل جھوٹ بول رہے ہیں۔ عدالت میں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ ہاشم احمد کا چہرہ تاریک ہو گیا اور اس پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ وہ گھبرائی ہوئی نظروں سے اپنے وکیل کی طرف دیکھنے لگا۔ لیکن جناب والا، یہ نکاح نامہ، ہاشم احمد کے وکیل نے کمزور آواز میں کہا، جعلی اور جھوٹا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ شخص ایک دن بھی مرحومہ عالیہ کوثر کا شوہر نہیں رہا۔ طارق مفتی نے بات مکمل کی۔ مدعی کے اس دعوے کو خارج کیا جاتا ہے اور مدعا علیہ کو یہ اختیار دیا جاتا ہے کہ اگر وہ چاہے تو مدعی کے خلاف جعل سازی اور فراڈ کے مقدمات دائر کر سکتا ہے۔ عدالت برخاست ہو گئی۔ ہاشم احمد اپنے وکیل کے ساتھ باہر نکل گیا اور طارق مفتی نے زمان شاہ اور صفورہ کو مبارکباد دی۔ اسی وقت نویدہ صفورہ کے قریب آ کر اس سے لپٹ گئی۔
تم نے شاید ہماری مشکل حل کرنے کے لیے ہی پولیس کی نوکری کی تھی، اس نے وہ پورے مسرت سے کہا۔ واقعی طارق مفتی صاحب، آپ نے تو کمال کر دیا، پہلی ہی پیشی میں آپ نے ہاشم احمد کو اڑا دیا۔ ایسا کمال کسی نے کم ہی کیا ہوگا۔ نسیم احمد نے طارق مفتی سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا۔ اس جعلساز کو اس نکاح نامے پر بڑا ناز تھا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ کوئی اسے جھوٹا نہیں ثابت کر سکے گا، لیکن آپ کی اداکاری بھی لاجواب تھی۔ آپ فائل کو اس طرح دیکھ رہے تھے جیسے اس میں ساری تفصیلات موجود ہیں۔ وہ نکاح نامہ صحیح ثابت کر سکتا تھا، وہ نکاح خواں بھی گواہی دے سکتا تھا جس نے نکاح پڑھایا تھا۔ کسی بھی لڑکی کو رقم دے کر عالیہ کوثر بنایا جا سکتا تھا اور نکاح کی پوری کارروائی صحیح ثابت کی جا سکتی تھی، کیونکہ مرحومہ خود تو موجود تھی نہیں۔ لیکن اتنا عمدہ پلان آپ کے ذہن میں آیا کیسے؟ نسیم احمد نے کہا۔ طارق مفتی مسکرا کر خاموش ہو گیا۔ ہاشم علی دوبارہ نظر نہیں آیا تھا، نہ ہی اس کے وکیل کی صورت نظر آئی تھی۔ اسی شام ایک اچھے ہوٹل میں شامیر نے صفورہ اور زمان شاہ کو ڈنر دیا۔ پولیس کی زندگی میں ایسی مصروفیت کے لمحات کم ہی ہوتے ہیں جو ان کی نجی تقریبات کے لیے ہوں۔ اس وقت صفورہ اور زمان شاہ بہت خوش تھے۔ پھر انہیں خوشگوار حیرت اس وقت ہوئی جب وکیل طارق مفتی بھی وہاں پہنچ گیا۔ وہ لوگ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ آپ اس نشست میں شامل ہونے کے مستحق تھے مفتی صاحب، بلا شبہ آپ نے جادوگری کی ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ نے ہمیں نہیں بتایا کہ آپ ہاشم احمد پر کون سا داؤ آزمانے جا رہے ہیں۔ آپ یقین کریں ہم خود بھی دنگ رہ گئے تھے، صفورہ نے کہا۔ کاش یہ کارنامہ میرا ہوتا، طارق مفتی نے کہا۔ کیا مطلب؟ زمان شاہ چونک کر بولا، اور طارق مفتی شامیر کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگا۔ یہ ساری کاریگری شامیر صاحب کی تھی، انہوں نے ہی مجھے یہ ترکیب بتائی تھی، طارق مفتی نے کہا۔ میں شامیر صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ مجھے بھی اپنے سائے میں اسی طرح رکھیں، طارق مفتی نے کہا۔ کھانے سے فراغت کے بعد کافی پیتے ہوئے شامیر نے کہا، اب اہم مرحلہ باقی رہ گیا ہے، یعنی عالیہ کوثر کی پراسرار موت کا۔ آخر وہ تندرست لڑکی اچانک کیسے مر گئی؟ آپ یقین کریں یہ کیس اسٹڈی کرتے ہوئے کئی بار یہ خیال میرے ذہن میں آیا تھا۔ چونکہ آپ نے اس بارے میں کوئی بات نہیں کی اس لیے میں بھی خاموش رہا، طارق مفتی نے کہا۔ ہم نے اس کیس کے 2 پورشن بنائے تھے۔ پہلے مرحلے میں ہمیں ہاشم احمد کے اس دعوے کو رد کرنا تھا، یعنی یہ کہ وہ عالیہ کا شوہر ہے۔ دوسرے مرحلے میں عالیہ کے قاتل کو منظر عام پر لانا تھا۔ آپ کے خیال میں عالیہ کو قتل کیا گیا ہے؟ طارق مفتی نے پوچھا۔ 100%۔ تب پھر اس کا قاتل ہاشم کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس بدبخت نے دوہرا کھیل کھیلا، صرف دولت کے حصول کے لیے۔ اس نے پہلے عالیہ کو قتل کیا، پھر جعلی نکاح نامہ بنوا کر اس کی جائیداد پر قبضہ جمانے کی کوشش کی۔ لیکن شامیر صاحب کہیں وہ غائب نہ ہو جائے، ہمیں اس دوسرے مرحلے پر کام کر کے سب سے پہلے اسے گرفتار کرنا ہے، طارق مفتی نے کہا۔ نہیں، وہ عالیہ کا قاتل نہیں ہے، شامیر نے اچانک کہا۔ شامیر کے الفاظ بم کے دھماکے جیسے تھے، سب کے منہ حیرت سے کھلے رہ گئے تھے۔ شامیر نے مینیو کے کارڈ اٹھاتے ہوئے کہا، ہاشم احمد اس پائے کا آدمی نہیں تھا کہ کوئی گہری چال چل سکے۔ اس بے وقوف نے یہ بھی نہیں سوچا کہ عالیہ جیسی تندرست لڑکی اچانک کس طرح مر گئی۔ وہ بے شک عالیہ سے قریب ہونے کی کوشش کرتا رہا، اور کسی طرح اس نے اس سے اتنی قربت حاصل کر لی کہ عالیہ نے اپنے پلازہ کی تعمیر کی ذمہ داری اسے سونپ دی، اور اسے اتنی مہلت مل گئی کہ وہ عالیہ سے مزید پینگیں بڑھائے۔ اسے آہستہ آہستہ کامیابی حاصل ہوتی جا رہی تھی۔ اس صورت میں اسے عالیہ کو قتل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کے لیے تو عالیہ کی زندگی زیادہ ضروری تھی۔ اگر وہ عالیہ کو اپنی طرف راغب کرنے میں کامیاب ہو جاتا تو پھر عالیہ کی دولت تک رسائی کے راستے صاف ہو جاتے، اور وہ قانونی طور پر اس کا حقدار بن جاتا۔ اسے کیا ضرورت تھی
کہ عالیہ کو قتل کرتا، پھر عالیہ قتل ہو گئی۔ اس بیوقوف نے یہ نہیں سوچا کہ ایک تندرست و توانا لڑکی اچانک کیسے مر گئی۔ بس اسے یہ خوف لاحق ہو گیا کہ اب اسے عالیہ کی دولت سے کچھ نہیں ملے گا، اور اس نے حد سے زیادہ ذہانت کا ثبوت دیتے ہوئے یہ گھٹیا حرکت کر ڈالی، یعنی جعلی نکاح نامہ بنوا کر خود کو اس کا شوہر ظاہر کر دیا۔ اس احمق کو یہ نہیں معلوم تھا کہ اس قسم کے جھوٹ عدالت میں آسانی سے پکڑے جاتے ہیں۔ دوسرا جرم عالیہ کے قاتل نے کیا وہ ہاشم احمد سے زیادہ ہی چالاک تھا۔ ہاشم احمد تو ایک ہی پیشی میں ہوا ہو گیا، لیکن عالیہ کا قاتل خوش ہے کہ… آپ کے خیال میں؟ طارق مفتی نے شامیر کی شکل دیکھتے ہوئے کہا۔ شامیر مسکرا دیا۔ یہ بھی آپ کو پتہ چل جائے گا مفتی صاحب، ذرا میرے ان ساتھیوں کو کام تو کر لینے دیجیے۔ آج 6 دن ہو گئے ہاشم کے کیس کو ختم ہوئے، دوبارہ کوئی بات ہی نہیں ہوئی، حالانکہ آپ نے خود کہا تھا کہ عالیہ کوثر کو قتل کیا گیا ہے، لیکن اس کے قاتل کی حیثیت سے کچھ سامنے نہیں آیا۔ اس دن آپ نے طارق مفتی کے سامنے حتمی طور پر کہا تھا کہ ہاشم احمد ایک بے وقوف آدمی ہے، اس نے عالیہ کی دولت ہتھیانے کے لیے ایک احمقانہ کوشش کی تھی اور اس میں ناکام ہو گیا۔ ہاں، وہ واقعی بے وقوف ہے۔ اس نے یہ نہیں سوچا کہ عالیہ کی موت اچانک ہوئی ہے، اس کی موت پر قتل کا شبہ بھی کیا جا سکتا ہے، اور یہ شبہ اس پر بھی چھا سکتا ہے۔ دولت کے حصول کے لیے عالیہ کی موت سے جسے فائدہ حاصل ہو سکتا ہے، وہی عالیہ کا قاتل ہے صفورہ۔ ٹھیک ہے، لیکن کیا بات ختم ہو گئی؟ صفورہ نے کہا۔ نہیں مس صفورہ، آپ بھول گئیں؟ میں نے کہا تھا کہ ہم نے اس کیس کے 2 حصے کر دیے ہیں۔ پہلا حصہ ہاشم احمد کے دعوے کا تھا اور دوسرا عالیہ کے قتل کا تھا۔ پہلا مرحلہ مکمل ہو گیا، دوسرا باقی ہے۔ لیکن آپ بالکل خاموش ہو گئے۔ یہ آپ کیسے کہہ سکتی ہیں؟ آپ کا موقف ہے کہ عالیہ کا قاتل ہاشم نہیں ہے۔ ہاں، میں اپنے موقف پر قائم ہوں۔ تو پھر قاتل کون ہو سکتا ہے؟ آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ جبکہ میرا خیال ہے کہ وہ ہاشم کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہاشم کی نگاہ عالیہ کی دولت پر تھی۔ وہ اس دولت کے حصول میں ناکام ہو گیا۔ اگر وہ واقعی پاگل نہیں ہے تو اسے پہلی فرصت میں فرار ہو جانا چاہیے، اس امکان کے تحت کہ کہیں عالیہ کے بارے میں تحقیقات نہ شروع ہو جائے کہ اسے قتل کیا گیا ہے، اور اس کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے۔ میرا خیال تھا کہ کچھ وقت اور گزار لیا جائے، اس کے بعد ہم اس کیس کا دوبارہ آغاز کریں، لیکن مس صفورہ، آپ نے مجھے جذباتی کر دیا۔ چنانچہ میری رپورٹ پیش ہے۔ میں ان لوگوں کو اطمینان دلانا چاہتا تھا جو عالیہ کے قتل میں ملوث ہیں کہ بات ختم ہو گئی، اور پولیس کو یہ شبہ باقی نہیں رہا کہ عالیہ کو قتل کیا گیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ وہ لوگ مطمئن ہیں اور اپنے جرم کو چھپانے کے لیے اور کوئی کارروائی نہیں کر رہے۔ او مائی گاڈ! اس کا مطلب ہے کہ قاتل آپ کی نگاہ میں ہے؟ صفورہ نے پرتجسس لہجے میں کہا۔ ہاں، کافی حد تک۔ 1 منٹ، شامیر نے کہا اور سیل فون اٹھا کر ایک نمبر ملانے لگا۔ نمبر مل جانے پر اس نے فون کا اسپیکر آن کر دیا۔ دوسری طرف سے آواز آنے پر اس نے کہا، ہاں، کیا پوزیشن ہے؟ وہ اس وقت ایک ڈپارٹمنٹل اسٹور سے خریداری کر رہا ہے، کوئی 1 گھنٹے پہلے اپنے فلیٹ سے موٹر بائیک پر یہاں آیا ہے۔ اوکے، کوئی خاص بات ہو تو مجھے اطلاع دو۔ شامیر نے سیل فون بند کر دیا۔ کون؟ صفورہ نے سنسنی خیز لہجے میں کہا۔ ہاشم، شامیر بولا۔ ویری گڈ، اس کا مطلب ہے کہ اس کی نگرانی جاری ہے اور آپ نے اس امکان کو رد نہیں کیا کہ وہ عالیہ کا قاتل ہو سکتا ہے۔ میں نے کسی امکان کو نظر انداز نہیں کیا۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے کہ کیا عالیہ کو واقعی قتل کیا گیا ہے؟ ہاں، اسے قتل کیا گیا ہے، صفورہ نے پوچھا۔ کیا آپ نے اس کے علاوہ بھی تحقیقات جاری رکھی ہے؟ ہاں، اور اسپیشل والوں کی مدد سے جو ضروری اقدامات کرنے لازمی تھے وہ کیے ہیں۔ مثلاً؟ صفورہ نے پوچھا۔ آپ کے خیال میں مس صفورہ، عالیہ کی موت سے فائدہ کسے ہو سکتے تھا؟
हाशिम के अलावा और कोई जहन में नहीं आता। आना चाहिए। कौन? नसीम अहमद, इसकी बीवी नबीता, शामीर ने कहा। क्या? सफूरा उछल पड़ी। वो तो इसका सगा भाई है। सगा, ये सारे लफ्ज़ बेमायने हो चुके हैं सफूरा। ये कमबख्त दौलत सारे रिश्ते हड़प कर चुकी है। अब सिर्फ दौलत से रिश्ता मजबूत है और कुछ बाकी नहीं रहा। लेकिन पहली बात, शामीर ने इसकी बात काट दी। नसीम अहमद का कहना है कि जैसे कि इसे मुलाजमा हसीना ने बताया कि इस रात इसके और इसकी बीवी नबीदा के वहाँ से आने के बाद हाशिम आलिया के फ्लैट पर आया था और आलिया ने हसीना से कहकर इसके लिए चाय बनवाई थी। गोया आलिया के पास आने वाला आखिरी आदमी हाशिम अहमद ही था। बिल्कुल। और इसके बाद सुबह को आलिया अपने बिस्तर पर मुर्दा पाई जाती है। रात को इसे कोई तकलीफ़ थी, न इसकी तबीयत ख़राब थी। इस हालत में नसीम अहमद का क्या रद्द-ए-अमल होना चाहिए था? इसे 100% हाशिम अहमद पर शुबा होना चाहिए था, और ख़ास तौर से उस वक्त जब हाशिम ने ये दावा किया कि वो आलिया का शौहर है और उसकी दौलत में अपने हिस्से का हकदार। हाँ, यकीनन, सफूरा की सरसराती आवाज़ उभरी। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। वाकई जब हाशिम अहमद ने ये दावा किया कि वो आलिया का शौहर है, तो इसे ये शुबा होना चाहिए था कि कहीं इसके हिस्से की दौलत को हासिल करने के लिए हाशिम ने आलिया को कत्ल तो नहीं किया। न सिर्फ ये, बल्कि जब इससे इस शुबे का इजहार किया गया तो इसने आराम से इसकी तरदीद कर दी। इसे सिर्फ जाली निकाह वाले मामले से दिलचस्पी थी, अपनी बहन की मौत से नहीं। कमाल है, वाकई। क्या सवाल पैदा होता है इस नुक्ते से? ये कि अपनी बहन की मौत के सिलसिले में नसीम अहमद का रवैया कतई गैर संजीदा है। सिर्फ संजीदा ही नहीं, सोचा समझा है। इसके अलावा भी बहुत से नुकात हैं जो उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। वैसे आप भी बताइए कि अगर आप नसीम अहमद को अपनी बहन आलिया के कातिल का बताना चाहें तो किन नुकात पर गौर करेंगी? सर, मेरे जहन में यही आता है कि वो हसीना जो बिलाल अहमद के ख़ानदान की पुरानी मुलाजमा है और आलिया ख़ास तौर से उसे अपने साथ ले गई थी। हम उसके ज़रिए घर के अंदरूनी हालात भी मालूम कर सकते हैं। इससे बहुत सी बातों का इंकिशाफ होगा। दूसरा, वो डॉक्टर जिसे लेकर नसीम अहमद आलिया के फ्लैट पर गया था और डॉक्टर ने इसके मौत की तस्दीक कर दी थी। एक और बात भी मेरे जहन में आई है। क्या? नसीम अहमद ने आलिया की मौत की वजूहात के बारे में बताते हुए कहा था कि नमूने ये के बिगड़ जाने से उसका एक फेफड़ा सिकुड़ गया था, जिसकी वजह से उसे सांस की तकलीफ़ हो गई थी और इस बात का ख़दशा था कि ये कैफियत किसी भी वक्त जानलेवा हो सकती है। वेरी गुड, काबिल तारीफ़, शामीर ने कहा। तो फिर क्या हुक्म है जनाब? सफूरा बोली। हसीना आलिया की मौत के बाद ज़ाहिर है वापस नसीम अहमद के पास आ गई होगी। इससे वहीं मुलाकात की जा सकती है। नसीम अहमद अगर अपनी बहन का कातिल है तो हसीना की तलबी पर होशियार हो जाएगा। इसे शुबा नहीं होना चाहिए कि हम आलिया के कातिल के और कत्ल के बारे में सोच रहे हैं। बिल्कुल ठीक। इसके लिए नसीम अहमद से कहा जाए कि पुलिस को इल्म हुआ है कि हाशिम अहमद ने कुछ बड़े लोगों से सिफारिश कराकर अपने केस को दोबारा शुरू करने की तैयारियां की हैं। इस सिलसिले में हसीना से कुछ मालूमात दरकार हैं। हसीना से भी इस बारे में जो सवालात किए जाएं वो ऐसे हों कि नसीम अहमद को कोई शुबा न होने पाए। बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर के बारे में क्या इरशाद है? सफूरा ने पूछा। इसे अभी न छेड़ा जाए, शामीर ने कहा। नसीम अहमद ने फ़ोन पर बात सुनकर बड़ी न्याज़मंदी से कहा, आपने मेरी जिस तरह मदद करके इस मलून की साजिश को नाकाम कर दिया है, इसका मैं ज़िंदगी भर एहसान नहीं उतार सकूँगा। आप हुक्म दें, हसीना को थाने ले आऊँ? आप किसी मुलाजिम के ज़रिए इसे थाने भिजवा दें, खुद तकलीफ़ ना करें। लेकिन नसीम अहमद ने खुद ही हसीना को थाने पहुंचा दिया। हसीना बुरी तरह घबराई हुई थी। सफूरा इससे बहुत नरमी से पेश आई। उसने कहा, तुम बिल्कुल परेशान न हो हसीना। तुम्हें मालूम नहीं, आलिया कौसर मेरी दोस्त भी थी। एक अरसे तक हम दोनों साथ पढ़ते रहे हैं। तुम कितने अरसे से आलिया के घर पर काम कर रही हो?
20 سال جہاں رب بیوی کی خدمت کی ہے، ان کے سارے اچھے برے وقت دیکھے ہیں۔ بلال احمد بھی کہتے تھے کہ حسینہ تو اس گھر کی نوکرانی نہیں، میری بہن ہے۔ بڑا خیال رکھا ہے انہوں نے ہمارا جی۔ ہاں، یہی سنا ہے کہ بہت اچھے آدمی تھے۔ عالیہ کی موت کا مجھے بڑا دکھ ہے۔ بہت اچھی تھی۔ کیا وہ بیمار رہنے لگی تھی؟ نہیں جی، پوری طرح تندرست تھیں، کبھی بخار تک نہیں آتا تھا۔ ایسے چٹپٹ ہو گئیں کہ ہائے ہائے، حسینہ نے دکھ سے کہا۔ سنا ہے کہ ایک بار نمونیا ہوا تھا انہیں، اس کے بعد سانس کی تکلیف ہو گئی تھی۔ یہ تم سے کس نے کہہ دیا؟ ایسا تو کبھی نہیں ہوا۔ مگر نسیم احمد کی شادی کے بعد گھر کے حالات وہ نہیں رہے، یہ بات تو مجھے معلوم ہے، صفورہ نے کہا۔ ہاں، خراب تو میاں جی کی موت کے بعد ہی ہو گئے تھے، جہاں رب بی بی کی موت نے تو کھیل پورا کر دیا۔ بس پھر عالیہ بی بی کے اس گھر میں کوئی گنجائش نہیں رہی تھی۔ مجھے اندازہ تھا اس بات کا کہ عالیہ نے اپنی خوشی سے اپنے ماں باپ کا گھر نہیں چھوڑا۔ کچھ ایسی باتیں تھیں کہ وہ وہاں سے فلیٹ میں گئی۔ بس ہم کیا منہ کھولیں، کون خوشی سے ماں باپ کا گھر چھوڑتا ہے؟ حسینہ نے کہا۔ کچھ مجھے بتاؤ، آخر ہوا کیا تھا؟ صفورہ نے بڑی اپنائیت سے پوچھا۔ ہم بس اتنا جانتے ہیں کہ عالیہ بی بی وہاں خوش نہیں تھی۔ بھائی ہی بیوی کا ساتھ دینے لگے تو پھر بہن کے پاس رہ کیا جاتا ہے؟ میرا بھی یہی خیال تھا، صفورہ نے کہا، لیکن اس کے بعد حسینہ نے ان کے خلاف منہ نہیں کھولا۔ البتہ اس سے کچھ ایسی باتیں ضرور معلوم ہوئیں جو کارآمد تھیں، خاص طور سے عالیہ کی ایک جگری دوست صفیہ کے بارے میں معلوم ہوا، جو عالیہ کی سب سے زیادہ قریبی تھی۔ حسینہ سے اس کا پتہ بھی معلوم ہو گیا۔ وہ کسی اسکول میں ٹیچر تھی اور گورنمنٹ کوارٹر میں رہتی تھی۔ صفورہ نے شامیر کو رپورٹ پیش کی تو اس نے بڑی خوشی کا اظہار کیا۔ ویری گڈ، اس کا مطلب ہے کہ حسینہ سے ملاقات بہت کامیاب رہی اور مظلومہ عالیہ کے قاتل کی گردن پھانسی کے پھندے تک بڑی تیز رفتاری سے آ رہی ہے۔ لیکن میں بہت دکھی ہوں، صفورہ نے کہا۔ ہاں صفورہ، رشتے بہت تیزی سے فنا ہوتے جا رہے ہیں۔ خود غرضی کا عفریت ہر طرف پنجے گاڑ چکا ہے اور اب ہر رشتہ مشکوک ہو گیا ہے۔ کون کیا کر بیٹھے کچھ پتہ نہیں۔ اب ہمارے سامنے صفیہ ہے جو اسکول ٹیچر ہے۔ عالیہ کی موت کے بارے میں اسے پتہ تو چل گیا ہوگا، لیکن وہ سامنے نہیں آئی۔ ظاہر ہے کون اپنی گردن پھنساتا ہے، شامیر نے کہا۔ حسینہ سے ملاقات کے دوسرے ہی دن نسیم احمد تھانے آ کر شامیر سے بولا، میں اس مردود کی کارروائیوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اپنی شرمناک شکست کے بعد بھی وہ ایسی کوششیں کر رہا ہے۔ جی نسیم صاحب، اس لیے میں نے آپ سے کہا تھا کہ اگر آپ چاہیں تو ہاشم احمد کے خلاف جعل سازی کا مقدمہ دائر کر سکتے ہیں۔ طارق مفتی جیسا قابل وکیل آپ کی بھرپور معاونت کرے گا۔ میں ایک معروف کاروباری آدمی ہوں انسپکٹر صاحب، ایسے مقدمات کے لیے میرے پاس وقت کہاں ہے۔ آپ بے حد نیک نفس انسان ہیں، اگر وہ دوبارہ ایسی کوئی مذموم کوشش کرے تو پھر پولیس میری مدد کرے۔ ٹھیک ہے، آپ فکر نہ کریں، میں نگاہ رکھے ہوئے ہوں، شامیر نے کہا، لیکن اس وقت بھی اس نے بخوبی اندازہ لگایا تھا کہ نسیم احمد اپنی اکلوتی بہن کی موت کے تذکرے کو بھی درمیان میں نہیں لانا چاہتا۔ گورنمنٹ کوارٹر کے ایک بڑے پلاٹ پر صفورہ نے اپنی چھوٹی سی کار روکی اور نیچے اتر کر اسے لاک کر دیا۔ تھوڑے فاصلے پر لڑکے کرکٹ کھیل رہے تھے۔ صفورہ آگے بڑھ گئی۔ خوبصورت لباس میں وہ بے حد پیاری اور اسمارٹ لگ رہی تھی۔ چند قدم آگے بڑھ کر اس نے ایک 15-16 سال کے لڑکے کو اشارہ کر کے بلایا تو وہ جھجکتا ہوا پاس آ گیا۔ بیٹے، مجھے کوارٹر نمبر 120 میں جانا ہے۔ وہاں کس سے ملنا ہے؟ لڑکے نے عجیب سے انداز میں پوچھا۔ ایک اسکول ٹیچر مس صفیہ سے۔ آئیے میں آپ کو لے چلوں، آگے بڑھتے ہوئے لڑکے نے کہا۔ وہ میری باجی ہیں اور میں وہیں رہتا ہوں۔ ارے واہ، بڑی خوشی ہوئی مجھے۔ دیکھ لو، میں نے تمہیں ہی بلایا کیونکہ تم مجھے سب سے اچھے بچے لگے تھے۔ کوارٹر زیادہ دور نہیں تھا، دروازہ بھی بند نہیں تھا۔ لڑکے نے اندر داخل ہو کر کہا، آئیے۔ نہیں، تم اندر جا کر مس صفیہ کو بتاؤ کہ کوئی ان سے ملنے آیا ہے۔
کیا نام بتاؤں؟ صفورہ۔ لڑکا اندر چلا گیا۔ 2 منٹ کے بعد ہی دروازے میں ایک خوبصورت اور بردبار سی لڑکی نظر آئی جس نے آنکھوں پر نظر کا چشمہ لگا رکھا تھا۔ صفورہ کو دیکھ کر وہ ٹھٹک گئی۔ میرا نام صفیہ ہے، اس نے کہا۔ مجھے آپ ہی سے کام ہے مس صفیہ، صفورہ نے مسکراتے ہوئے کہا اور صفیہ نے اسے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ دروازے سے 2 قدم کے فاصلے پر ڈرائنگ روم تھا جس میں صاف ستھرے صوفے اور چند کرسیاں پڑی ہوئی تھیں۔ صفورہ اس کے اشارے پر ایک صوفے پر بیٹھ گئی۔ بغیر اطلاع آنے کی معافی چاہتی ہوں، آپ سے ملنا بہت ضروری تھا، یقیناً آپ مصروف ہوں گی۔ ہماری پہلے ملاقات نہیں ہوئی، آپ کا نام بھی میں نے اپنے بھائی کے منہ سے پہلی بار سنا ہے۔ یہ میرا کارڈ ہے، صفورہ نے اپنا سروس کارڈ نکال کر صفیہ کی طرف بڑھا دیا جس میں وہ پولیس کی وردی میں تھی۔ صفیہ کارڈ دیکھ کر چونکی، پھر سر سراتے ہوئی آواز میں بولی، پولیس؟ ہاں مس صفیہ، لیکن آپ پریشان نہ ہوں، مجھے آپ سے کچھ معلومات مطلوب ہیں۔ کس بارے میں؟ آپ کی دوست عالیہ کوثر کے بارے میں۔ اوہ، صفیہ نے گہری سانس لی۔ اس کی کیفیت کچھ بحال ہو گئی تھی۔ آپ کے لیے چائے یا کوئی؟ نہیں پلیز، میں ڈیوٹی پر ہوں، اس وقت کچھ نہیں۔ ہاں اگر آپ نے دوبارہ مجھ سے ملنا پسند کیا تو پھر صحیح۔ کیوں نہیں؟ آپ یقین کریں، یہ جان کر کہ آپ ایک پولیس آفیسر ہیں ایک خوشگوار حیرت ہوئی ہے۔ پولیس میں کوئی مرد ہو یا خاتون، ایک سخت اور کرخت چہرہ تصور میں آتا ہے، تیز چمکدار آنکھیں اور دھواں اگلتے ہونٹ، لیکن یہاں تو معاملہ ہی الٹا ہے۔ اس لباس میں بے مثال اور تو اور پولیس کی وردی میں بھی خوبصورت۔ بہت شکریہ۔ اب آپ مجھے دوستوں کی طرح میرے سوالات کے جواب دیں گی؟ ضرور۔ میں نے اخبارات میں کچھ تفصیلات تو پڑھ لی ہیں۔ عدالت نے بالکل صحیح فیصلہ کیا۔ اس بدکار شخص نے صرف عالیہ کی دولت ہتھیانے کے لیے یہ ڈرامہ رچایا تھا۔ عالیہ نے کبھی اسے اس قابل نہیں سمجھا کہ وہ اس سے شادی کرے۔ اگر وہ ایسا سوچتی تو میرے علم میں ضرور ہوتا۔ خیر، وہ قصہ تو ختم ہو گیا، لیکن آپ نے یہ نہیں سوچا کہ عالیہ کی موت اچانک کیسے ہو گئی؟ پتہ چلا تھا کہ اچانک اس کی حرکت قلب بند ہو گئی تھی۔ ہر کیفیت کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں۔ عالیہ کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ وہ ایک تندرست لڑکی تھی، صفورہ نے کہا۔ 100%۔ وہ کبھی بیمار نہیں ہوتی تھی، حشاش بشاش رہتی تھی، دل کی اسے کبھی تکلیف نہیں ہوئی۔ میں آپ سے کھل کر کہوں مس صفیہ، پولیس کو یقین ہے کہ اسے قتل کیا گیا ہے، صفورہ نے کہا۔ صفیہ کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑ گیا، وہ کسی قدر خوفزدہ نظر آنے لگی، پھر سرسراتی ہوئی آواز میں بولی، قتل؟ ہاں، حالات اس طرف اشارہ کرتے ہیں۔ وہ تندرست تھی، اسے کوئی بیماری نہیں تھی۔ موت کی رات اس کے بھائی بھابھی اس سے مل کر آئے اور دوسری صبح وہ مردہ پائی گئی۔ اوہ ہاں، تو کیا؟ وہ کہتے کہتے رک گئی۔ جی کہیں، کیا کہہ رہی تھیں آپ؟ کیا اس بدبخت نے، میرا مطلب ہے کہ ہاشم احمد نے دولت کے حصول کے لیے اسے قتل کر دیا؟ اوہ، ممکن ہے کہ اس نے عالیہ کو شادی کے لیے مجبور کیا ہو، اور جب عالیہ نے شادی سے انکار کر دیا تو اس نے چھلا کر اسے قتل کر دیا اور پھر جعلی نکاح نامے کا ڈھونگ رچا کر اس کی دولت حاصل کرنا چاہی۔ اف میرے خدا! لیکن صفیہ، عالیہ کے بھائی اور بھابھی اس سلسلے میں تعاون نہیں کر رہے۔ قانون قاتل کو کبھی معاف نہیں کرتا، لیکن اس کے خلاف ثبوت ضروری ہوتے ہیں۔ مجھے قاتل کو منظر عام پر لانے کے لیے آپ کے تعاون کی ضرورت ہے۔ آپ کے خیال میں ہاشم نے عالیہ کو قتل کیا ہے نا؟ صفیہ نے بچوں کے انداز میں کہا۔ میں نے کہا نا کہ پولیس ثبوت کے بغیر کسی کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی۔ گویا اس کا قاتل کوئی اور بھی ہو سکتا ہے، صفیہ نے پھر خوفزدہ لہجے میں کہا۔ سب سے پہلے تو یہ جاننا ضروری ہے کہ عالیہ کی موت کس طرح ہوئی۔ کیا وہ واقعی دل کے دورے سے مری جیسا کہ ان لوگوں کے فیملی ڈاکٹر نے کہا، یا اس کی موت کی وجہ کچھ اور تھی؟ پولیس اس بارے میں کچھ اور نکات پر غور کر رہی ہے۔ کیا؟ صفیہ نے ڈرے ڈرے لہجے میں کہا۔ عالیہ کی لاش کو قبر سے نکال کر پوسٹ مارٹم کرنا پڑے گا۔ اگر پوسٹ مارٹم کی رپورٹ سے
یہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ اس کی موت کا سبب کچھ اور ہے تو پھر ان معاملات کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ ظاہر ہے کہ عالیہ کو قتل کرنے والا یا اس کو قتل کروانے والا کوئی ایسا شخص ہو سکتا ہے جسے اس کی موت سے فائدہ پہنچنے والا ہو۔ اوہ ہاں، میں سمجھ گئی، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ آپ یقین کریں وہ مجھے سگی بہنوں کی طرح عزیز تھی۔ اگر اسے واقعی قتل کیا گیا ہے تو اس کے قاتلوں کو پھانسی پر لٹکتا دیکھ کر مجھے دلی خوشی ہوگی۔ اس کے لیے تمہیں میری مدد کرنا ہوگی۔ ممکن ہے تمہیں اس سے خوف محسوس ہو، لیکن میں تمہیں یقین دلاتی ہوں کہ پولیس تمہاری بھرپور حفاظت کرے گی اور تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ میں تیار ہوں، صفیہ نے کہا۔ اس کے بعد سپورا 1 گھنٹے تک صفیہ سے باتیں کرتی رہی تھی اور صفیہ نے اسے جو کہانی سنائی تھی وہ بالکل مختلف تھی۔ نسیم احمد دنگ رہ گیا تھا۔ اس نے شدید غصے کے عالم میں اپنی بیوی نویدہ سے کہا، یہ صفیہ غیاث احمد وہی ہے نا جو اسکول ٹیچر تھی؟ کون صفیہ؟ نویدہ نے یاد کرتے ہوئے کہا۔ ارے وہی جو اکثر عالیہ کے پاس آتی رہتی تھی۔ ہاں، کچھ یاد تو ہے، کیوں کیا ہوا؟ نویدہ نے پوچھا۔ اس نے درخواست دی ہے جس میں اس شبے کا اظہار کیا گیا ہے کہ اس کی گہری دوست عالیہ کوثر کو قتل کیا گیا ہے، لہٰذا عالیہ کوثر کی قبر سے اس کی لاش کو نکالا جائے اور اس کا پوسٹ مارٹم کیا جائے۔ اس نے ہاشم احمد پر عالیہ کے قتل کا شبہ ظاہر کیا ہے۔ نویدہ کے ہونٹ سکڑ گئے، پھر اس نے کہا، اب دیکھتا ہوں، نسیم احمد نے غصے سے کہا۔ اس نے صفیہ کے گھر کا پتہ معلوم کیا اور دونوں میاں بیوی صفیہ کے گھر پہنچ گئے۔ یہ آپ نے کیا کیا؟ نسیم احمد نے تیش کے عالم میں کہا۔ عالیہ کے بھائی کی حیثیت سے میں آپ کا بے حد احترام کرتی ہوں، میں نے وہ کیا ہے جو آپ نے نہیں کیا، صفیہ نے بے خوفی سے کہا۔ سپورا نے اسے دوبارہ ملاقات کر کے اچھی طرح مضبوط کر دیا تھا اور اب وہ جو کر رہی تھی اسی کے ایما پر کر رہی تھی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ نسیم احمد نے کہا۔ یہی کہ اس کی موت فطری نہیں تھی، ہاشم احمد نے منصوبہ بندی کر کے اسے قتل کیا ہے۔ وہ عالیہ کا قاتل ہونے کے باوجود آزاد گھوم رہا ہے۔ میں اس کو پھانسی کے پھندے تک پہنچائے بغیر چین سے نہیں بیٹھوں گی، صفیہ نے کہا۔ تم ہوتی کون ہو؟ اس کی ہمدرد؟ نویدہ نے شدید غصے سے کہا۔ نسیم احمد نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر اسے خاموش کر دیا اور بولا، آپ سے کس نے کہا تھا ایسی درخواست دینے کے لیے؟ ایسا کیوں کیا آپ نے؟ کسی نے بھی نہیں، وہ میری بہنوں جیسی تھی، میری دوست کو قتل کیا گیا ہے۔ یہ سراسر بیہودہ خیال ہے، وہ میری بہن تھی، مجھ سے زیادہ اس کی ہمدرد اور چاہنے والا کوئی نہیں ہو سکتا۔ جب میں اس بات سے مطمئن ہوں کہ اس کی موت فطری تھی تو آپ کیوں اس معاملے کو الجھا رہی ہیں؟ یہ آپ کا خیال ہے اور وہ میرا، صفیہ نے بے خوفی سے کہا۔ مجھے یقین ہے کہ ہاشم احمد نے اسے قتل کرنے کے بعد نکاح کا ڈرامہ رچایا تھا۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ میں اور نویدہ اس کی موت کی اطلاع ملنے پر وہاں اکیلے نہیں گئے تھے، ہمارے ساتھ ہمارے فیملی ڈاکٹر اشتیاق احمد بھی تھے۔ انہوں نے عالیہ کی لاش کا اچھی طرح جائزہ لیا تھا اور تصدیق کی تھی کہ اس کا انتقال اچانک حرکت قلب بند ہو جانے سے ہوا ہے۔ خدا کرے ایسا ہی ہوا ہو، لیکن میرے دل کو تسلی نہیں ہے، پوسٹ مارٹم رپورٹ ہی اصلیت ظاہر کرے گی۔ تم ہم سے زیادہ ہمدرد ہو کیا اس کی؟ ہمارے دل کو تسلی ہے، تمہارے دل کو نہیں؟ نویدہ سے رہا نہ گیا۔ اپنے اپنے دل کی بات ہے، آخر آپ لوگ اتنے ناراض کیوں ہو رہے ہیں؟ اگر پوسٹ مارٹم کی رپورٹ ٹھیک نکلتی ہے تو بات ختم ہو جاتی ہے، ورنہ ہاشم احمد کو سزا ملے گی۔ ہم پوسٹ مارٹم کرانا نہیں چاہتے، نسیم احمد نے کہا۔ کیوں؟ صفیہ نے پوچھا۔ اس سے میری بہن کی لاش کی بے حرمتی ہوگی، میں اس کی لاش کے ساتھ یہ سلوک نہیں چاہتا۔ لاش تو لاش ہوتی ہے نسیم بھائی، لیکن قاتل کا مکروہ چہرہ سامنے آنا چاہیے۔ صفیہ کے لہجے میں خود بخود نفرت پیدا ہو گئی۔ میں چاہتا ہوں صفیہ کہ تم وہ درخواست واپس لے لو۔ عالیہ کی موت کے بعد تم بھی میرے لیے بہن جیسی ہو، میں تمہارے اس جذبے سے بہت متاثر ہوا ہوں، لیکن اب گڑھے مردے نہ اکھاڑو۔ نہیں نسیم بھائی،
میں عالیہ کے قاتل کو پھانسی کے پھندے پر پہنچائے بغیر سکون سے نہیں بیٹھوں گی۔ آپ کو میرے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ وہ میری دوست کو قتل کر کے سکون سے بیٹھ گیا ہے اور آپ میرے اس عمل کی مخالفت کر رہے ہیں۔ مجھے حیرت ہے کہ آپ اسے بچانا چاہتے ہیں۔ کیا فضول باتیں کر رہی ہو؟ میں اسے کیوں بچانا چاہوں گا؟ میں بس اپنی بہن کی لاش کی بے حرمتی نہیں چاہتا۔ جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ میں تمہارے اس جذبے کی قدر کرتا ہوں اور اب میرے دل میں تمہارے لیے اور جگہ پیدا ہو گئی ہے۔ اپنی عالیہ کے حوالے سے میں تمہاری ہر طرح مدد کروں گا۔ کبھی کوئی تکلیف نہ اٹھانا۔ آپ کا بے حد شکریہ، لیکن عالیہ کے قاتل کو کیفر کردار تک پہنچانا ضروری ہے۔ گویا تم درخواست واپس لینے کے لیے تیار نہیں ہو؟ نہیں نسیم بھائی۔ نسیم احمد اسے گھورتا رہا، پھر ایک جھٹکے سے کھڑا ہو گیا۔ اس نے نویدہ کی طرف رک کر کے کہا، چلو۔ نویدہ بھی کھڑی ہو گئی۔ دونوں بغیر کسی سلام دعا کے باہر نکل گئے۔ صفیہ کے بدن میں سرد لہریں توڑ رہی تھیں۔ نسیم احمد کا انداز اسے خطرناک لگا تھا۔ صفورہ نے جو خدشہ ظاہر کیا تھا کہ ممکن ہے خود نسیم احمد اپنی بہن کا قاتل ہو، اگر ایسا ہے تو وہ کسی اور کو بھی قتل کر سکتا ہے۔ وہ ایک دولت مند آدمی ہے، اپنی زندگی بچانے کے لیے وہ کسی کرائے کے قاتل سے اس کو قتل کرا سکتا ہے۔ اب کیا کیا جائے؟ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہی تھی کہ اس کے سیل پر اشارہ موصول ہوا۔ اس نے نمبر دیکھا۔ یہ نمبر صفورہ اسے دے کر گئی تھی۔ ہیلو، فون آن کر کے اس نے کہا۔ صفورہ بول رہی ہوں۔ جی، میں صفیہ ہوں۔ ہاں صفیہ، مجھے معلوم ہے۔ کیا بات ہے؟ تمہاری آواز لرز رہی ہے، صفورہ نے کہا۔ میں خوف زدہ ہوں، صفیہ نے کہا۔ کیوں؟ صفورہ نے پوچھا۔ صفیہ نے نسیم احمد سے ہونے والی تمام گفتگو اور آخر میں اس کے جانے کے انداز اور اپنے خدشے کے بارے میں بتایا تو صفورہ نے کہا، تم نے دیکھا کہ ان لوگوں کے جاتے ہی میں نے تمہیں فون کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تمہاری پوری نگرانی اور حفاظت کی جا رہی ہے۔ اپنے بائیں سمت کی کھڑکی کی طرف دیکھو، وہاں 2 رائفل بردار شوٹر نیلے رنگ کی کار میں بیٹھے ہیں۔ تمہارے لیے گھر سے لے کر اسکول تک حفاظت کا پورا بندوبست کر دیا گیا ہے۔ فکر مت کرو، وہ لوگ اس حد تک نہیں جائیں گے کیونکہ تم عالیہ کی موت کے سلسلے میں فریق بن چکی ہو۔ تمہیں ذرا بھی نقصان پہنچا تو نسیم احمد کی گردن پھنسے گی۔ وہ اتنا بے وقوف نہیں ہے کہ ایسی حرکت کرے۔ بس ویسے ہی مجھے ڈر لگا تھا، صفیہ نے مطمئن ہوتے ہوئے کہا۔ پھر دوسرے ہی دن نسیم احمد اور نویدہ دوبارہ صفیہ کے پاس آ گئے۔ دونوں کے انداز بدلے ہوئے تھے۔ نسیم احمد نے کہا، میں اور نویدہ تم سے بہت متاثر ہیں صفیہ۔ کل نویدہ تم سے کچھ تلخ ہو گئی تھی جس پر وہ شرمندہ ہے۔ اب وہ کہتی ہے کہ کاش اسے بھی صفیہ جیسی مخلص دوست مل جائے۔ میں نے کہا کہ صفیہ میری بہن جیسی ہے، اسے عالیہ کی جگہ دے دو، چنانچہ میں تمہیں بہن بنانے آیا ہوں۔ کسی بھی طرح کی کوئی ضرورت، کوئی تکلیف ہو مجھے بتانا، اب تم میری عالیہ کی جگہ ہو۔ میرے لیے یہ بہت بڑا اعزاز ہے نسیم بھائی۔ شکریہ، صفیہ نے کہا۔ یہ ایک چھوٹا سا تحفہ رکھو، نسیم احمد نے براؤن رنگ کا ایک لفافہ صفیہ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ یہ کیا ہے؟ صفیہ نے حیرت سے پوچھا۔ کھول کر دیکھ لو، نسیم احمد نے کہا۔ لفافے میں 50,000 کے نوٹ تھے۔ صفیہ نے حیرت سے انہیں دیکھا، پھر بولی، لیکن مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے۔ پیسہ انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے صفیہ، حماقت مت کرو۔ آئندہ بھی تمہیں جس چیز کی ضرورت ہو مجھ سے کہنا، میرے پاس آیا کرو، اور ہاں نسیم کو پریشان مت کرو۔ یہ ساری رات اپنی بہن کو یاد کر کے روتے رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ عالیہ ان کے خواب میں آئی تھی اور رو رو کر کہہ رہی تھی کہ خدا را میرے لاش کی بے حرمتی نہ کرو۔ نویدہ نے لمبی گفتگو کی۔ خواب صرف خواب ہوتے ہیں اور مجھے اس رقم کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر مجھے کوئی ضرورت ہوئی تو میں آپ سے ضرور کہوں گی۔ شکریہ۔ صفیہ نے کسی قیمت پر ان کی بات نہیں مانی اور وہ اس کوشش میں ناکام ہو گئے۔ اس کے بعد عالیہ کوثر کی قبر سے اس کی لاش نکال کر پوسٹ مارٹم کیا گیا۔ رپورٹ سے پتہ چلا کہ اسے یعنی کہ عالیہ کو ایک انتہائی مہلک زہر سے ہلاک کیا گیا ہے۔ نسیم احمد اور نویدہ نسیم کو عالیہ کوثر کے قاتلوں کی حیثیت سے گرفتار کر لیا گیا۔
نسیم احمد نے بھی بڑی اکڑ پھونک دکھائی تھی، اپنی حیثیت کا حوالہ دیا تھا لیکن اپنا ہی نقصان کیا۔ زمان شاہ اسے ہتھکڑیاں ڈال کر گھسیٹتا ہوا لایا تھا۔ ان دونوں پر الزام تھا کہ انہوں نے اپنے باپ کی ساری دولت اور جائیداد پر قبضہ کرنے کے لیے عالیہ کوثر کو قتل کیا ہے۔ ان دونوں کے خلاف استغاثہ مرحومہ کی جگری دوست صفیہ نے دائر کیا تھا اور وکیل طارق مفتی اس مقدمے کی پیروی کر رہا تھا۔ ان دونوں کی گرفتاری کے بعد پولیس کی تفتیشی ٹیم نے تھانے میں دونوں سے الگ الگ تفتیش کی۔ پہلے نویدہ کو ڈرائنگ روم سے کچھ آوازیں سنوائی گئیں جو بے حد اذیت ناک تھیں۔ پھر عادلہ اور شمشادی نامی دو اسپیشل خواتین نے پوچھ گچھ شروع کی جو صورت ہی سے جلاد لگتی تھیں۔ ان کی صورتیں دیکھ کر ہی نویدہ کا دم نکل گیا تھا۔ عادلہ نے کہا، دیکھو بی بی، تجھ پر ہاتھ اسی وقت ڈالا گیا ہے جب یہ پتہ چل گیا کہ تو نے اور تیرے میاں نے بیچاری بن ماں باپ کی لڑکی کو زہر دے کر مارا ہے۔ بس اب تجھے سچ سچ بتانا ہے۔ اگر تو نے ایک بات بھی چھپانے کی کوشش کی تو یہ پلاس دیکھ رہی ہے، اس سے تیری انگلیوں کے ناخن اکھاڑوں گی۔ پھر وہ انگیٹھی دیکھ رہی ہے اور اس پر رکھی سلاخیں، یہ کباب ٹکے بنانے کے لیے نہیں ہیں۔ ان سلاخوں کو گرم کر کے تیرے ہاتھوں اور پیروں پر مہندی لگائی جائے گی، سمجھ گئی؟ سچ بولے گی یا پھر ہم اپنا کام شروع کریں؟ نویدہ اچھی طرح سمجھ گئی۔ اسے اپنی یونیورسٹی کی دوست صفورہ کہیں نظر نہیں آئی تھی اور خوفناک عورت نے جو کچھ کہا تھا وہ دل کی حرکت بند کرنے کے لیے کافی تھا۔ چنانچہ سوالات شروع کر دیے گئے اور ان کے جو جوابات ملے وہ بڑے کارآمد تھے۔ پھر نسیم احمد سے ان جوابات کی روشنی میں پوچھا گیا جو نویدہ سے حاصل ہوئے تھے۔ شامیر جیسے ذہین افسر کے چنگل میں پھنسے تھے جس کے بارے میں مشہور تھا کہ جرم کرنے والوں کی پہلی دعا ہوتی تھی کہ تقدیر انہیں انسپکٹر شامیر سے بچائے۔ چنانچہ دونوں میاں بیوی بھی اس چنگل سے بچ نہیں سکے اور انہوں نے قتل کا اعتراف کر لیا۔ انہیں اس طرح گھیرا گیا تھا کہ ان کے پاس اعتراف جرم کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ حالانکہ نویدہ کی نسبت نسیم احمد نے بڑی مشکل سے زبان کھولی تھی۔ اس نے بڑی کوشش کی تھی کہ اس قتل کا الزام ہاشم احمد کے سر منڈ دے، لیکن بدقسمتی آڑے آئی کہ سارے ثبوت اس کے خلاف تھے۔ بس یہ قدرت کے کھیل ہوتے ہیں۔ وہ جو کہا جاتا ہے کہ خون ناحق رنگ لاتا ہے تو ایسا ضرور ہوتا ہے۔ نسیم احمد اور اس کی بیوی نے جو کھیل کھیلا تھا وہ بہت مکمل تھا۔ نسیم احمد نے بہن کی جائیداد پر قبضہ کرنے کے لیے عالیہ کو زہر دے کر مار ڈالا تھا اور خاموشی سے اس کی تدفین کر دی تھی۔ اس نے موقف اختیار کیا تھا کہ نمونیے جیسی خطرناک بیماری نے عالیہ کو ایک دائمی تکلیف میں مبتلا کر دیا تھا۔ حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی، اس سے وہ عالیہ کی اچانک موت پر پردہ ڈالنا چاہتا تھا۔ وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب بھی ہو گیا تھا کہ قدرت کا رد عمل ہوا اور ہاشم احمد درمیان سے نکل آیا اور اس نے سارا کھیل بدل دیا۔ نسیم احمد ہاشم کے اس دعوے سے پریشان ہو گیا۔ ایسے میں اس کی بیوی نویدہ کو اپنی پرانی دوست صفورہ یاد آئی جو اس کی کالج فیلو رہ چکی تھی اور اسے طویل عرصے کے بعد ایک ڈپارٹمنٹل اسٹور میں ملی تھی۔ اس کو معلوم ہو گیا تھا کہ وہ پولیس افسر بن چکی ہے۔ چنانچہ ایک جھوٹی کہانی لے کر وہ بھیڑوں کے چھتے میں جا گھسی اور یہ کہانی شامیر اور صفورہ کو سنا کر ہاشم احمد کو اس کی سازش میں ناکام کر دیا۔ لیکن اس درمیان شامیر کو شبہ ہو گیا کہ مظلوم عالیہ کوثر اپنی موت نہیں مری بلکہ اسے قتل کیا گیا ہے۔ بس پھر دوسری اور اصل کہانی منظر عام پر آ گئی اور اس کہانی کو دو کردار صحیح طور پر منظر عام پر لائے، ایک حسینہ، دوسری صفیہ۔ اس کی کہانی یوں تھی۔ بلال احمد کی موت تک یہ خاندان پرسکون اور متحد تھا اور سب ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ یہ خاندان بلال احمد، بیوی جہاں آرا، بیٹی نسیم احمد، بیٹی عالیہ کوثر پر مشتمل تھا اور پھر اس میں نویدہ کی آمد ہوئی اور اس خاندان میں بھرپور مقام دیا گیا۔ بلال احمد کی موت کے بعد گھر کے حالات میں بڑی تبدیلی رونما ہوئی جس میں بلال احمد کے کچھ ایسے پروجیکٹ کا معاملہ تھا جس میں کروڑوں روپے بلاک ہو گئے تھے اور کچھ مالی مشکلات پیش آ گئی تھیں۔ ان مشکلات کا سامنا نسیم احمد کو ہی کرنا تھا کیونکہ اب وہی سیاہ سفید کا مالک تھا۔ ہاں،
نویدہ ایک بہت چالاک اور کارآمد مشیر تھی جو نسیم احمد کے ہر سیاہ اور سفید میں شریک ہو گئی تھی۔ پھر جہاں آرا کا بھی انتقال ہو گیا، عالیہ ماں کی موت سے بہت متاثر تھی۔ نویدہ پورے گھر پر حکمراں ہو گئی۔ انہوں نے عالیہ کی شادی کا فیصلہ کیا۔ دولت مند گھرانہ تھا، بہت سے رشتے تھے، لیکن عالیہ کو راحل نقش سے محبت تھی۔ یہ اس کا یونیورسٹی کا ساتھی تھا، ایک غریب گھرانے کا پرعزم نوجوان۔ راحل یونیورسٹی سے فارغ ہونے کے بعد اپنی معیار کی نوکری کی تلاش میں سرگرداں تھا۔ اپنی بیوہ ماں کے ساتھ ایک کوارٹر میں رہتا تھا اور ٹیوشن وغیرہ پڑھا کر گزارا کر رہا تھا۔ ہماری کیفیت کچھ روایتی فلموں اور کہانیوں جیسی ہو گئی ہے راحل۔ میرے باپ نے میرے لیے کروڑوں کی جائیداد اور بیلنس چھوڑا ہے۔ میں اپنی مرضی سے شادی کا حق رکھتی ہوں۔ ہم شادی کے بعد اپنا کاروبار کریں گے، تم فکر کیوں کرتے ہو؟ یار، فلموں کی کہانیاں حقیقت سے دور نہیں ہوتی۔ میں ایک پروقار ہیرو کی حیثیت سے تمہیں اپنے بازوؤں کی کمائی کھلانا چاہتا ہوں اور یہ نہیں کہلوانا چاہتا کہ دیکھو وہ ہیں عالیہ راحل نقش کے شوہر۔ نسیم اور نویدہ نے جب عالیہ پر شادی کے لیے دباؤ بڑھایا تو مجبور ہو کر عالیہ نے انہیں راحل نقش کے بارے میں بتا دیا۔ نسیم احمد کو جب راحل کی اوقات معلوم ہوئی تو وہ سخت برہم ہوا، راحل سے ملا اور اس نے وہی سب کچھ راحل سے کہا جو ایسے موقعوں پر کہا جاتا ہے۔ راحل نے بھی ہنس کر کہا کہ اس نے عالیہ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ کہانی یہ رخ اختیار کرے گی۔ اس نے کہا وہ عالیہ سے اس وقت تک شادی نہیں کرے گا جب تک وہ ایک اچھی حیثیت اختیار نہیں کر لے گا۔ یہ بات اس نے عالیہ کو بھی ہنس کر بتائی کہ ظالم سماج نے اپنا کام شروع کر دیا ہے۔ البتہ راحل کے ساتھ کچھ ہی دن میں ایک حادثہ ہو گیا۔ اس کی ماں صرف چند دن بیمار رہ کر چل بسی۔ بس اسی حادثے نے راحل کو بجھا دیا۔ عالیہ نے اس کی بہت دلجوئی کی اور اسے پیشکش کی کہ وہ اپنے بھائی بھابھی سے بغاوت کر کے اس سے شادی کرنے کو تیار ہے، لیکن راحل نے یہ قبول نہیں کیا۔ انہی دنوں اس کے دوست نے قطر میں اس کے لیے نوکری کا بندوبست کیا اور ایک خوشگوار مستقبل کے لیے وہ قطر چلا گیا۔ نویدہ نے ایک اور کھیل کھیلا۔ اس نے اپنے خالہ زاد بھائی کے لیے عالیہ سے شادی کی کوششیں شروع کیں اور نسیم احمد کو اس کے بارے میں راضی کر لیا۔ عالیہ جو نسیم احمد سے برگشتہ ہو گئی تھی، ان کی کوششوں پر بفر گئی اور اس کی نسیم احمد سے پہلی بار جھڑپ ہوئی۔ پانی سر سے اونچا ہو گیا ہے بھائی، آپ نے شاید مجھے روایتی قسم کی بے وقوف اور بے زبان لڑکی سمجھ لیا ہے۔ میری اپنی ایک حیثیت ہے، میرے باپ نے میرے لیے بہت کچھ چھوڑا ہے۔ میں مجبوراً یہ گھر چھوڑ رہی ہوں اور اپنے ایک فلیٹ میں منتقل ہو رہی ہوں۔ میں راحل کا انتظار کروں گی اور صرف اس سے ہی شادی کروں گی۔ عالیہ گھر کی قدیم ملازمہ حسینہ کو ساتھ لے کر فلیٹ میں منتقل ہو گئی۔ یہاں سے ہاشم احمد کا کردار سامنے آیا۔ ہاشم دور کا رشتہ دار تھا، عالیہ کے ساتھ ہی یونیورسٹی میں تھا۔ وہاں بھی اس نے عالیہ سے پینگیں بڑھانے کی کوشش کی تھی، لیکن عالیہ نے اسے کوئی اہمیت نہیں دی تھی۔ اسے جب یہ معلوم ہوا کہ عالیہ بھائی سے الگ ہو گئی ہے تو عالیہ کے پاس پہنچا اور اسے اپنے خلوص کا یقین دلایا۔ اس نے ایسی کوئی بات نہیں کی جس سے عالیہ کو کوئی الجھن ہو، لیکن در پردہ وہ اس کوشش میں تھا کہ آخرکار وہ عالیہ کو شیشے میں اتار لے گا۔ ادھر عالیہ کے گھر سے چلے جانے کے بعد نویدہ نے نسیم احمد کو بھڑکانا شروع کر دیا۔ بلال احمد نے اپنی زندگی میں عالیہ کا حصہ اس کے نام کر دیا تھا اور اس پر نسیم احمد کا کوئی حق نہیں رہا تھا۔ ادھر جو پروجیکٹ ادھورے رہ گئے تھے، ان کی رقم ڈوب رہی تھی اور نسیم احمد پریشان تھا۔ نویدہ نے کہا یہ اچھی بات ہے کہ عالیہ اپنا حصہ لے کر علیحدہ ہو گئی اور ہم سولی پر لٹک گئے۔ اگر عالیہ کے حصے کی رقمیں ہم اپنے کاروبار میں لگا دیں تو ڈوبنے سے بچ سکتے تھے، لیکن اب وہ سب کچھ دوسروں کے کام آئے گا۔ صاف کہہ رہی ہوں، میں غربت میں زندگی نہیں گزاروں گی۔ اگر تم دیوالیہ ہوئے تو تمہیں مجھے طلاق دینی پڑے گی۔ نسیم احمد بہک گیا۔ بہن کی محبت لالچ میں بدل گئی اور ذہن میں سازشیں ابھرنے لگیں۔ انہوں نے منصوبہ بنایا، عالیہ جائے تو اس کی دولت صرف نسیم احمد کے حصے میں آئے گی۔ اس منصوبے میں نویدہ لمحہ لمحہ ساتھ تھی۔ سارے انتظامات کیے گئے،
بھاری رقم کے عوض ایک خطرناک زہر کی گولی خریدی گئی اور دونوں عالیہ کے فلیٹ پر پہنچ گئے۔ بھائی اور بھابھی پہلی بار عالیہ کے فلیٹ پر آئے تھے اور انہوں نے اپنا موڈ بہت خوشگوار رکھا تھا۔ مزید خوشی عالیہ کو اس وقت ہوئی جب نویتا نے کہا، تمہارے چلے آنے کے بعد سے نسیم کی جو کیفیت ہوئی وہ مجھ سے دیکھی نہیں جاتی۔ آخر ہم دونوں نے فیصلہ کیا ہے، ہم خود اپنے ہاتھوں سے تمہیں دلہن بنائیں گے اور ہم راحل کے ساتھ تمہاری شادی کے لیے تیار ہیں۔ عالیہ خوشی سے جھوم اٹھی۔ راحل کو منانا اس کے لیے ایک امتحان تھا، لیکن جب بھائی بھابھی تیار ہو گئے ہیں تو کسی نہ کسی طرح وہ راحل کو بھی راضی کر ہی لے گی۔ یہ اس کے لیے عید جیسی خوشی تھی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ اس کی آخری عید ہے۔ چائے کے دوران نویتا نے ہوشیاری سے زہر کی وہ گولی عالیہ کی پیالی میں ڈال دی اور عالیہ نے وہ چائے پی لی۔ پھر وہ وہاں سے چلے آئے۔ بعد میں ہاشم وہاں پہنچا۔ عالیہ کی حالت بگڑنے لگی تھی۔ اس نے صرف ہاشم کے لیے چائے بنوائی اور ہاشم کچھ دیر کے بعد وہاں سے چلا آیا۔ دوسری صبح حسینہ نے نسیم احمد کو عالیہ کی موت کی اطلاع دی۔ نسیم احمد اس اطلاع کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ اپنے فیملی ڈاکٹر کے ساتھ فلیٹ پر پہنچ گیا۔ ڈاکٹر نے موت کی تصدیق کر دی۔ اس نے کہا تھا کہ لاش کی کیفیت عجیب ہے، اگر پوسٹ مارٹم ہو جائے تو بہتر ہے، لیکن نسیم نے آنسو بہاتے ہوئے کہا کہ وہ اپنی بہن کی لاش کی بے حرمتی نہیں چاہتا اور لاش کی تدفین کر دی۔ ان پورے حقائق اور اقبالی بیان کے ساتھ SI صفورہ اور زمان شاہ نے چالان پیش کر دیا۔ گواہان میں حسینہ، صفیہ اور غمزدہ راحل کے نام درج کروائے گئے تھے، جسے قطر سے طلب کر لیا گیا تھا۔ طارق مفتی نے پورے وثوق سے کہا تھا کہ ان دونوں میاں بیوی کو سزائے موت سے کوئی نہیں بچا سکتا۔